سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری دعوت پہ لبیک کہا۔ اکثر لوگ مجھے بیان کے لیے بلاتے ہیں، کراچی کے اندر بھی، پنجاب میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی۔ بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں، بہت سارے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہوں، بیٹھا ہوا ہوں کہ کب جانا ہے۔ لیکن آپ لوگ واحد مخلوق ہیں جن کو میں نے بلایا اپنا بیان سنانے کے لیے۔ اچھا، یہ جو ہمارا ماحول ہوگا بالکل بے تکلفی والا ہوگا، بے تبے والا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی بیان وقار اور یہ سب چیزیں کو ایک طرف رکھیں، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کے دماغ میں کیا کیا سوالات ہیں، اعتراضات ہیں۔ کھل کے جو سوال آپ نے پوچھنی ہے، بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ گپ شپ کی محفل ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار مفتی صاحب نے 2-3 گھنٹے کے لیے ایسے ہی بلا لیا ہمیں۔ اس کی فضیلت ہے بھائی، اللہ کے لیے ملنا کوئی کم ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 افراد قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی جو صرف اللہ کے لیے ملتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے۔ تو نہ میں آپ سے ملا ہوں کسی دنیاوی غرض سے، کوئی چندہ بھی نہیں چاہیے مجھے آپ سے، اور نہ آپ مجھ سے ملیں کسی مولوی سے۔ کون کیوں ملے گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کیا فائدہ اس سے؟ تو جی ہاں، شادی کے لیے تو وہ رشتے بھی نہیں ہیں میرے پاس، وہ بھی نہیں ہے، کوئی شادی دفتر تو ہے نہیں میرا۔ تو یہ اللہ کے لیے ملاقات ہے، اس میں فاصلہ کم کرنا ہے مولویوں کا اور آپ جیسے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فاصلے بڑھ رہے ہیں نا، یہ فاصلہ کم کرنا ہے۔ تو آپ کے دل میں جو کچھ ہو، اٹرم پٹرم الٹا سیدھا، علماء کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی الٹا سوال ہو، کچھ بھی ہو، پوچھنا ہے آپ نے دل بڑا کر کے، ٹھیک ہے نا؟ بس سیاسی سوال نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کا ٹاپک نہ چھیڑیں، وہ تو قیامت تک چلتے رہیں گے نا۔ مذہب کے حوالے سے اور میرے کسی بیان کے حوالے سے کہ آپ نے فلاں بیان کیا تھا اس پہ اعتراض ہے، تو یہ محفل ہوگی کھل کے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں آپ کو کتنا کھلنے کی اجازت ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک ایتھیسٹ آیا تھا، میں نے کہا بھائی کھل کے جو کہا، اس نے کہا بھائی یہی ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا بڑا اعتراض کرنے کی میں نے اس کو اجازت دی، تو یہ تو بالکل ہی اسلام کو جڑ سے اس نے اکھاڑ دیا نا۔ اس کو کچھ سوالات تھے، اشکالات تھے، میں نے ان کے جوابات دیے، الحمدللہ مطمئن ہوئے وہ۔ تو اس لیے کچھ کسی سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا تو میں کہہ دوں گا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، ریسرچ کر کے بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا، اور اگر پھر بھی نہیں آیا تو جو آپ کا نظریہ اس کو قبول کر لوں گا، اگلی دفعہ پینٹ شرٹ میں آؤں گا، ٹائی وائی لگا کے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کھل کے یہ ہماری گپ شپ ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ مجھے بیانات کے لیے بلاتے ہیں، اکثر جگہ تو اب میں انکار کرنے لگا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مختلف ملکوں میں بھی اسفار ہیں، ابھی ہونے والے ہیں مزید انشاءاللہ۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں دین کی اتنی پیاس۔ جب ہم مدرسوں میں تھے، میں خود کالج سے کی زندگی سے آیا ہوں، مدرسے کی طرف کالج میں پڑھا، ایس ایم سائنس کالج کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ساری مستیاں جو آج کل نوجوان کرتے ہیں ہم نے بھی کی ہیں، سوائے لڑکیوں کے پیچھے کے، وہ نہیں کیا ہم نے الحمدللہ۔ گھر کی طرف سے سختی تھی بہت زیادہ، پکڑے جانے کا ڈر تھا، ٹھیک ہے؟ یہ والی حرکت نہیں کی۔ باقی وہ سارے جو یعنی وہ کیا لوفری کیا ہوتی ہے، کلاس میں لیٹ پہنچنا اور وقت سے پہلے نکل آنا، اور راستے میں جتنے بھی وہ سردے گرمے خربوزے والے تھے تھوڑا تھوڑا سب کو ٹچ کرتے ہوئے جانا، جو بھی ایک شرارتی ذہن ہوتا ہے اس عمر میں۔ نائٹ میچ کھیلا کرتے تھے کرکٹ کے، بھونپو ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے تھے، وہ نہیں ہوتا بجا رہے ہوتے ہیں پوں پوں، وہ ساری مستیاں دیکھی ہم نے۔ تو پھر جب ہم مدرسے کی طرف آئے تو بالکل ہی ایک الگ ہی ماحول ملا، اس میں دل ہی نہیں لگتا تھا مدرسے میں رہنے کا، کیونکہ وہ ساری دوستیاں چھوٹ گئی، بالکل ایک الگ ماحول، تہجد میں اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، ہمیں مدرسہ بھی بڑا وی آئی پی قسم کا مل گیا، مفتی رشید احمد صاحب۔ وہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل ہی عام مولویوں سے عجیب ہٹ کے ہی ہیں کچھ۔ تو ہم نے تو اپنے جیسے نالائق دیکھے تھے، بڑے صحیح علماء تو ہم نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو جب میں وہاں بیٹھتا مدرسے میں پڑھتا تھا، ہم 8 یا 9 طلبہ ہوں گے، تو مجھے ایک دن عربی میں ایک ہماری عربی کتاب تھی، عربی ادب کی، مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ نے چیپٹر پڑھا ہے اس کو عربی میں اب آپ
طلبہ کے سامنے پڑھ کے سنائیں کھڑے ہو کر. تو میں جب کھڑے ہو کر طلبہ کو سنانے لگا تو کافی ہچکچا رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے کہا اس وقت کیا حال ہوگا جب لاکھوں کا مجمع ہوگا, ہزاروں کا مجمع ہوگا, اس وقت خطاب کرنا پڑے گا تو کیا حال ہوگا. تو مجھے لگا یہ بہت بڑا لطیفہ سنایا انہوں نے, یہ بہت بڑا. کیا مولویوں کو کون سنتا ہے بھائی, علماء کو کون سنتا ہے؟ کوئی سیاستدان بن جاتے تو لوگ سنتے, ہمیں کون سنے گا. ایک واقعہ تو یہ. لیکن آج مشاہدہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ حیرانگی ہوتی ہے, دنیا میں جہاں بھی جاؤ لنکاوی جزیرے میں جاننے والے لوگ نکلے ہیں. ملیشیا کا جزیرہ ہے نا, پوری دنیا سے کٹا ہوا, تو ہر جگہ ہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. یہ کوئی ہماری فضیلت نہیں ہے, یہ اسلام کی فضیلت ہے کہ لوگوں میں ایک پیاس ہے. تو زندہ مذہب ہے دین جو ہے نا, اسلام ایک زندہ مذہب ہے. نیوی میں جانے کا بہت شوق تھا, والد صاحب بھی نیوی میں تھے. نیوی میں جانے کا شوق مجھے صرف اس لیے تھا کہ دنیا گھومنے کو ملے. والد صاحب چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو والد صاحب نے نہ دیکھا ہو. ہمیں بھی شوق تھا یار ہم بھی دنیا دیکھیں. تو میرا نیوی میں ہو بھی گیا تھا, لیکن میں چھوڑ کر پھر مدرسے کی طرف آیا. تو خیال یہ تھا کہ اب تو کراچی سے باہر بھی کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا. مشہور ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک, تو مسجد میں آئیں گے کبھی کبھار, کوئی نکاح وکاح پڑھا لیا کسی کا, ٹھیک ہے. نکاح پہ بیانات ہوں گے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا. نکاح شکا پڑھا لیا کریں گے, تھوڑا سا جو ہے وہ دم درود کے پیسے لے لیے, کچھ صفحے سیدھی ویدھی کر دیں, تھوڑا سا ڈانٹ دیا کسی کو. یہ لائف اسٹائل ہوگا ہمارا. یہ دوسرا اعتراض یعنی دوسرے اشکالات ہوتے تھے مجھے. تو اللہ کا شکر ہے اتنے ملکوں کی سیر ہو گئی, اور اتنے ملک ہیں جہاں سے انویٹیشن ابھی آئی ہوئی ہے. ایک ایک ملک سے کئی لوگوں کی انویٹیشن آئی ہوئی. میں ٹہلا رہا ہوں, ٹرخا رہا ہوں. کہاں پہلے شوق تھا کہ بھائی کس طرح سے کبھی دنیا دیکھیں گے, اور اب یہ ہے کہ اب ٹہلا رہا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں. تیسری چیز تھی شادیاں, جس کا آپ کو بڑا شوق ہے. اس کا بھی خطرہ تھا کہ شادی بھی نہیں ہوگی, مولویوں کو اپنی بیٹی کون دیتا ہے. آپ لوگ کو تو پتہ ہے صبح شام آپ لوگوں کو لفٹ کرانے والے بہت ہیں, ٹھیک ہے. مولانا کو کون لفٹ کرائے گا. تو مجھے یہ تانے دیے جاتے تھے کہ آپ شادی بھی نہیں کر سکو گے. ہمارے فیملی ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, آرمی میں بھی آفیسرز ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ہر طرح کا طبقہ ہے, پڑھی لکھی فیملی الحمدللہ. تو تمہیں کوئی بیٹی بھی نہیں دے گا. تو میں ویسے ہی مذاق میں کہتا تھا میں 4 شادیاں کروں گا, ویسے ہی مذاق. تو وہ تینوں چیزیں اللہ نے کرا دیں بھائی. مجموع میں بیانات بھی ہو گئے, شادیاں بھی ہوتی چلی آ رہی ہیں, رکی نہیں رہی ہیں. ٹھیک. تو اور دوسرا یہ اسفار بھی ہو گئے. تو یہ سب اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کمال تھا, یہ اس کی علامت ہے کہ لوگوں میں اسلام کی پیاس ہے. لوگ صحیح اسلام دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اسلام کی پیاس ہے کیوں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام کی پیاس اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ نے خود بھی سمجھنا ہے, پھر آگے ان باتوں کو, کیونکہ آپ لوگ موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو. میں پہلے یہ وجہ بتا دوں کہ ہمیں لوگ بیان کے لیے بلاتے ہیں, میں نہیں جاتا, اکثر جگہوں پہ انکار کرتا ہوں. آپ وہ طبقہ ہیں جن کو ہم نے اپنا بیان سنانے کے لیے اسپیشل دعوت دی ہے. تو کچھ سوچ کے دعوت دی ہوگی نا, آپ کی عزت ہماری نظر میں زیادہ ہوگی. کچھ چیزیں آپ میں ایسی ہیں, کچھ ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے دل میں یا علماء کے دل میں آپ لوگوں کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اسپیشل وقت نکالا نہیں ہے بلکہ آپ سے وقت نکلوایا ہے. تو وجہ اس کی ایجوکیشن ہے. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ایجوکیشن کی بہت قدر ہے اسلام میں بھی, اور اس وقت دنیا میں بہت قدر ہے ایجوکیشن کی. تو کل جو ہے نا قوم کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو آپ میں سے ایک آدمی بھی سدھر گیا نا تو وہ لاکھوں کو سدھار سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک پر اگر محنت کی جائے تو وہ ایک ایک پر نہیں ہے بلکہ وہ لاکھوں پہ ہے.
تو اس لیے آپ حضرات کے لیے ہم نے اسپیشل ٹائم نکالا اور آپ سے ٹائم گن پوائنٹ پہ نکلوایا گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے. تو آپ حضرات جو بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر آگے اس کو نقل کرنا ہے. تو یہ اسلام کی طرف لوگ آ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیلکولیشن کیا بتاتی ہے، اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ بہت تیزی سے پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہانگ کانگ میرا جانا ہوا، وہاں مسجد میں روز 2-3 ہانگ کانگ کے جو مقامی غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. روز ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد کو دیکھیں گے تو کتنا ریشو ہوگا. تو یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. ناروے جس میں ابھی قرآن جلانے کا واقعہ ہوا، کسی نے مجھ سے کہا ناروے کی گورنمنٹ کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا یار گورنمنٹ کے خلاف میں کیسے بیان کروں؟ ناروے میں روزانہ جس مسجد کے یعنی جہاں قرآن جلایا گیا ہے نا، میں نے وہاں لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ قریب میں مسجد ہے، روزانہ اس مسجد میں 2-3 ناروے کے مقامی گورے مسلمان ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ وہ ہیں جو بغیر تبلیغ کے ہو رہے ہیں. غیر مسلموں میں تبلیغ بڑے پیمانے پر ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. 2 شخصیات اس وقت میرے علم میں ہیں جو غیر مسلموں میں ایک بڑے پیمانے پر تبلیغ کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ابھی ماشاءاللہ میری ان سے ملاقات ہوئی، 3-4 گھنٹے کی بڑی کھلی گپ شپ ہوئی ان سے الحمدللہ. اور دوسرے مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں ہندوستان میں. ان 2 کے علاوہ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی ایسے بڑا نیٹ ورک نہیں ہے. نجی سطح پہ تو کام ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر میرے معلومات میں نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا وہ دلائل کے زور سے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ تبلیغی جماعت والا اسٹائل ہے کہ بھائی ہمارے اندر دین آ جائے، تمہارے اندر دین آ جائے. وہ ایسے محبت سے غیر مسلموں کو سمجھاتے ہیں. ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پادری نے انڈیا میں ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہوتے تو چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا اسٹائل تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا بھائی تو نے اگر چیلنج کر کے جیتنا ہے، جیتنے کی عزت حاصل کرنی ہے تو ہم ویسے ہی مجمع جمع کر کے اعلان کر دیں گے پادری صاحب مناظرہ جیت گئے، ہم ہار گئے، آپ کی عزت ہو جائے گی، ہماری بےزتی ہو جائے گی. یہ تبلیغی اسٹائل ہے نا تبلیغ والوں کا، محبت سے کہ بھائی تمہیں اگر عزت چاہیے تو تم جیتے ہم ہارے. لیکن بھائی ایمان کے بغیر بخشش ہوگی نہیں قیامت میں، ٹھیک ہے نا، یہ سوچ لینا. تم جیت تو جاؤ گے لیکن بخشش نہیں ہوگی. تو پادری اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو غیر مسلموں کے میں تبلیغ کا کوئی بہت بڑے پیمانے پر کام نہیں ہو رہا. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یار 2-3 ہر مسجد میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو جب کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ وہ قومیں ہیں جن سے ہم بے پناہ متاثر ہیں. میں جس مائک میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انہی کی ایجاد ہے. ابھی جاپان سے ایک دوست احباب کچھ آئے ہوئے تھے انویٹیشن دینے کے لیے کہ آپ کا جاپان میں بیان کروانا ہے. میں نے کہا وہاں جاپان میں کون ہے یار بیان سننے والا؟ انہوں نے کہا جیپنیز سنیں گے. وہ چینگ پونگ کا نا ترجمے کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں روزانہ کہہ رہے ہماری مسجد میں ایک دو جیپنیز مسلمان ہو رہے ہیں. کیا دیکھ کے؟ ہم لوگ کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، خود اندازہ لگاؤ اے بھائی. یعنی کوئی ہمیں دیکھ کے کوئی مرتد تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے. جو ہماری حرکتیں ہیں، یعنی آپ جیپنیز کے 1 نمبر ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں. جاپان سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. وہ جاپان میں جو حلال سرٹیفکیٹ دینے والا ایک ادارہ ہے نا، اس میں وہ جاب کرتے تھے، کیونکہ وہاں بھی مسلمانوں کو ظاہر ہے وہ کہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں. تو میں نے کہا یار جاپان گورنمنٹ کا ایک تحت ایک ادارہ چل رہا ہے اور حلال سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ، تو اس کی کیا یعنی کیا کتنا اوتھینٹک ہے یہ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب پوری دنیا میں اتنا حلال جتنا جاپان کا جب ٹھپا لگ گیا نا حلال ہے، تو وہ اس کے پاکستان یا سعودیہ کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ پیسے لے کے ناجائز ٹھپا نہ لگا دیا ہو. جیپنیز نے جب اسٹیمپ لگا دی کہ حلال ہے تو اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. اتنے 1 نمبر لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر چیز کو حلال کر کے کھاتے ہیں. یعنی کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے اور جس کا ان کو کمیشن دیا جائے تو وہ پورا یعنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو اب جیپنیز بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے تو میرا خیال ہے ہماری توندیں دیکھ کے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں.
بھائی لائف اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو کہ یار جو یعنی اپنی توند پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ آگے امت پہ کیسے کنٹرول کرے گا یا قیادت کیسے کرے گا. تو ہمارا تو نہ کھانے کا کوئی ٹائم، نہ پینے کا کوئی ٹائم، نہ ایکسرسائز ہے، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم. سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، اٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں تو سو ہی نہیں رہے، کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. گٹکے بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ بھی کھا رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہت کچھ کھا رہے ہیں. تو لیکن جاپان میں لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، یو ایس اے میں، امریکہ میں کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں. 2050 کی رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. لیکن جو جتنی اسپیڈ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس سے 2050 نہیں، انشاءاللہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا. یہ جب ہے جب اعداد و شمار میں کچھ خیانت سے بھی کام لیا جاتا ہے، صحیح کیلکولیشن بتائی بھی نہیں جاتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم نے ان میں تبلیغ کی بھی نہیں ہے، ہم خود انسان کے بچے نہیں بنے ہیں، خود صحیح مسلمان نہیں بنے ہیں، پھر بھی اتنی زیادہ یعنی اسلام پھیل رہا ہے. اگر ہم صحیح انسان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں اور صحیح طرح سے تبلیغ بھی شروع کر دیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو یہ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہے ہیں؟ اچھا جتنے نہیں آ رہے ہیں نا وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. چائنا میں، یو کے میں ایک چائنیز نے اسلام قبول کیا ہے، کچھ وقت پہلے کی بات ہے. خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی سسٹر سے اس چائنیز نے نکاح کیا مسلمان ہو کے. ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جب بزنس کیا اس نے تو وہ اتنا بدگمان ہوا کہ وہ دوبارہ کنورٹ ہو گیا، پیچھے ہو گیا. تو وہ پریشان یہ تھی کہ وہ میرے جو بہنوئی ہے وہ دوبارہ غیر مسلم ہو گیا تو وہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا ہے اس کا، وہ اس پہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی نیچر کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو اور ایک مذہب دعوت دے رہا ہو نیچر سے ہٹانے کی، تو کس کی طرف لوگ آئیں گے؟ نیچر کی طرف نا. دیکھیں شیر جو ہے نا، شیر اس کی نیچر کیا ہے؟ غاروں میں رہنا، گوشت کھانا. اب آپ شیر کو لے کر آئے جنگل سے پکڑ کے، چڑیا گھر میں آپ نے اس کو رکھا، ایک طرف ایئر کنڈیشن روم آپ نے اس کو دکھایا جہاں گدے صوفے لگے ہوئے ہیں اور آئس کریم اور رسگلے اور گلاب جامن اور خوب چمک پٹیاں لگا کے نا اس پہ، وہ نہیں ہوتی وہ چاندی کی پٹیاں، وہ لگا کے، اور ادھر بسکٹ اور پیسٹری اور کیک یہ زبردست مزین کر کے اس کے سامنے رکھے، اور ادھر کسی نے چھیچھڑے لا کے ڈال دیے کونے میں. دو آدمی شیر کو بلا رہے کیک اور پیسٹری کے ساتھ، جو بڑے خوبصورت کیک ہے اور بڑا خوبصورت یعنی خوشنما پیکنگ میں ہے، اور ایک چھیچھڑے لے کے کھڑا ہوا ہے سڑے ہوئے. تو شیر کس کی دعوت پہ لبیک کہے گا؟ چھیچڑوں والی طرف. وہ ان خوشنما ناروں کو نہیں دیکھے گا. بھائی یہ تو مزہ نہیں آ رہا تھوڑا سا. ہاں تو وہ شیر جو ہے نا وہ چھیچڑوں کی طرف لپکے گا اور غار کی طرف جائے گا، وہ ایئر کنڈیشن روم کی طرف نہیں جائے گا. آج انسانیت نے ترقی کر کے، ترقی میں تو کمال پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. اور اسلام کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ نیچر کی. وہ کہہ رہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو بنایا ہے، ڈھالا اسی سانچے میں ہے. تو یہ اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں بھائی؟ گے سیکس کو الاؤ کر دینا، نکاح کا نظام تباہ و برباد کر دینا، فیملی سسٹم برباد کر دینا، گرل فرینڈ کے کلچر کو پروموٹ دینا، شراب اور یہ ڈرگز سب کچھ اس معاشرے میں چل رہا ہے، عیاشی، والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا، یہ ساری چیزیں نیچر کے خلاف ہیں. عبادت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دینا، کوئی خدا ہی نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک تو کیا لیکن گاڈ لیس زندگی یہ انسان کی فطرت نے کبھی قبول ہی نہیں کی ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کا غم سنے، اور ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ اپنے جا کے دکھڑے سنائیں. وہ سنائیں گے وہ تھک جائے گا تھوڑی دیر میں کسی اور، پھر وہ آپ کی فریاد رسی نہیں کر سکتا. تو یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے. اسے رب چاہیے جس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکے، جس سے محبت کرے، جس سے ڈرے. یہ ساری چیزیں نیچر کا تقاضا ہیں. تو اسلام کی دعوت میں کیا ہے؟ حقانیت ہے. تو چاہے کتنی طرح جاپان کے سائنٹسٹ بھی کیوں نہیں ہوں گے نا، تو وہ ان کو یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ یہ نیچر ہے.
وہ جو ایتھیسٹ آئے تھے نا 3-4 دن پہلے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام کی بہت سی چیزیں سائنس کے اگینسٹ ہیں, اس لیے میں اسلام کو نہیں مانتا. میں نے کہا مثلاً, کہنے لگے اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, حالانکہ اس کا تو باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں انہوں نے سائنسدانوں کو ہر چیز میں خدا اور پیر و مرشد مان لیا ہے. جو سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں بھی ہے نا, اس میں بھی وہ رہنمائی کس سے لے رہے ہیں؟ سائنسدانوں سے. اور یہ آپ کا طبقہ اس سے زیادہ ایک رکشے والا, ریڑھی والا اس سے متاثر نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں سائنس کا. تو یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا ایک سبب بنا کہ میں نے کہا یہ ہر جگہ ہائی لائٹ کرنے کا واقعہ ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو کہاں رہی ہے. وہ بھی یونیورسٹی کے طالب علم ہے نا, ہانگ کانگ گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے, تو وہ بالکل ہی کھسک گئے. تو وہ ڈارون کے نظریہ اور وہ ساری چیزیں پڑھا کے نا, اور پھر اسلام پہ سائنس کے لحاظ سے اعتراضات, کھڑے ہو کر پانی پینا, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے, تو اسلام نے کیوں بلا وجہ کی پابندی لگا دی. تو میں نے ان سے کہا پہلی بات تو یہ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی ناجائز نہیں ہے, پی سکتے ہیں. بیٹھ کے پینا افضل ہے, بہتر ہے, سنت ہے. کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں لیکن بیٹھ کے پینا بہتر ہے. تو کہنے لگے ڈاکٹر تو کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کپڑے اتار کے بیٹھ جاتے اور ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا, یا تو سردی ہو رہی ہو نا, تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کوئی نقصان ہے؟ کافی دیر وہ سوچنے لگے, کہہ رہے نہیں. میں نے کہا پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, کپڑے پہن کے بیٹھا جائے. اب اس اشکال کا شاید ان کو کہیں جواب ہی نہیں مل رہا تھا نا, وہ ان کو جواب مل گیا. میں نے کہا بھائی کپڑوں کا تعلق تہذیب سے ہے نا, ہمیں صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے, لائف زندگی گزارنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. وہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے بائک خریدی, تو محلے والے آ جاتے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی جان بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ پریشان ہوتا ہے, یار اب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے, اب کیسے منع کروں نا, اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پیٹرول میں خود ہی ڈال دوں گا, چل بھائی لے جا. پھر تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آتا, بھائی جان وہ ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا, آپ بے فکر رہیں. تو زیادہ ہو گیا نا, تو ایک دن ایک صاحب آئے, کہنے لگے آپ مجھے بائک دے دیں, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ اٹھا کے لائے, بھائی اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بائک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی, اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. اگر صرف پیٹرول ہی اور بائک یہی ہوتا تو یہ ڈبے میں پیٹرول ڈالو اور چلا لو. تو یہ یونیورسٹیوں میں پڑھ کے نا دماغ میں ایک شیطان ایک بات گھسیڑ دیتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈنس سائنس سے ملے گی. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ وہ ان کے جواب بن نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان کو تہذیب کی بھی ضرورت ہے. تہذیب میڈیکل سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو وہ فزکس میں تھوڑی لکھا ہوگا ابا سے کیسے بات کرنی ہے, اور ممانی سے کیسے بات کرنی ہے, اور خالو سے کیسے بات کرنی ہے. کیمسٹری میں لکھا ہوگا, میتھمیٹکس میں لکھا ہوگا, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اس کا. تو میں نے کہا بھائی انسان کو اپنی صحت بنانے کے علاوہ معاشرے میں ایک مہذب حیات بھی چاہیے, مہذب زندگی چاہیے. وہ مہذب زندگی مذہب بتائے گا, وہ سائنسدان نہیں بتائیں گے, وہ مذہب بتائے گا. تو مذہب نے ہمیں بتایا کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا, چلتے پھرتے, یہ جانوروں کا طریقہ ہے. یہ تھوڑا تمیز سے انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھاؤ یار, بیٹھ کے پیو. چلو جلدی ہے, کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارملی معمول کس کا بنانا چاہیے. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا. اس کے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے سامنے. میں نے کہا یہ آپ کے والد صاحب پریشان ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے اور آپ اسلام سے باغی ہو گئے, تو یہ تھوڑے سے بھی 60 سال کے ہو جائیں تو ان کو آپ ایدھی سینٹر میں جمع کرا دو. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی میڈیکلی آپ کو نقصان ہے؟ بلکہ فائدہ ہی ہے, ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی بوڑھے ابا جب گھر میں رہیں گے, کھانسیں گے بھی, اکنامکلی آپ کا نقصان ہے, کھانسی کا علاج کراؤ گے. تو اگر کسی اکنامکس سے پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کی ارننگ جتنی زیادہ ہو اور خرچے جتنے کم ہوں, یہ اکنامکلی آپ اس سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو خرچے تو ماں باپ پہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں. تو اکنامکس کا جو ماہر ہے نا, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے لیے والد صاحب کو کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دینا, یہ اکنامکلی آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہو وہ تو یہی کیلکولیشن بتائے گا, اور وہ آپ کو کیلکولیٹر رکھ کے بتا بھی دے گا کہ کھانسی کا سیرپ اتنے کا آئے گا, اور یہ ٹی بی میں چینج ہو گیا تو پھر اتنا.
اور پھر ان کو کینسر ہو گیا تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تو اتنا. تو اکنامکس تو یہی کہے گی کہ بھائی ابا کو فوراً سے پہلے تو ابھی گورے چونکہ مذہب نہیں پڑھتے نا, مذہب ہے ہی نہیں ان کے پاس مذہب ہے عیسائیت, اور عیسائیت تباہ ہو چکی ہے, کچھ بچا ہی نہیں, کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات, کیونکہ اللہ نے اس مذہب کو منسوخ کرنا تھا نا, تو اللہ نے اس مذہب کی باقیات ہی ختم کرا دی ہیں تاکہ یہ بحث ہی نہ پڑے کہ اس کے مقابلے میں کون سا مذہب درست ہے, اسلام ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا وہ ہے ہی نہیں, تو اب مقابلہ کس سے کراؤ گے؟ بھائی ایک پہلوان لایا گیا, کہا گیا کہ یہ سب سے طاقتور ہے, کیسے بھائی دوسرا پہلوان لاؤ اس سے لڑائی کرے گا, دوسرا پہلوان مارکیٹ میں شارٹ ہے, تو پھر اسی کو انعام دیا جائے گا, اور کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دوں گا میں. تو اس لیے جب اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ اب گورے کیا ہوا ہے, جو جس ٹریک کی طرف وہ چل پڑے ہیں وہ ایسا خطرناک ٹریک ہے کہ وہ ایک اندھیروں میں جاتے چلے جا رہے ہیں, ایک کوئی منزل نہیں ہے, بس عیاشی مزے اڑاؤ, یہ دنیا اصل ہے, عیش کرو, عیاشی کرو. عیاشی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا بھائی, ایک انتہا ہے. اس انسان کی باڈی جو ہے وہ انسان کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتی ہے, قوتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں, کتنی عیاشی کر لے گا. تو نتیجہ کیا, پھر عیاشی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان جس لذت کو ایک دفعہ حاصل کرتا ہے پھر اس سے بور ہو جاتا ہے, پھر اس کو اس کے آگے کی چیز چاہیے. یہ بڑی ٹینشن ہے اس عیاشی والی زندگی میں نا بھائی. آپ کوئی بھی کسی بھی لائف اسٹائل کے عادی ہو جائے, تھوڑے دنوں میں اس سے بور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں بچے کو آپ کھلونا پکڑاتے ہیں نا, پہلی دفعہ دیکھے گا بڑا خوش ہوگا, 2 دن تک کھیلتا رہے گا, اس کے بعد اٹھا کے گلی میں پھینک دے گا, بولے گا دوسرا چاہیے. تو یہ بڑے ہو کے بھی یہی فطرت ہوتی ہے انسان کی. اس سے پھر انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہر آنے والا دن اس کو پہلے سے زیادہ لذیذ چاہیے, لیکن 40 سال کے بعد ہر آنے والا دن اس کی پہلے سے زیادہ بوریت کا سبب بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد ریورس, ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں وہ ریورس ہونے لگتا ہے. تو اب بال بھی سفید ہونا شروع, پہلے تو یہ ٹینشن تھی کہ بال کیوں سفید ہو رہے ہیں, میرے کالا کولا لگا دیا, تھوڑے دنوں میں بال غائب ہونا شروع. تو انسان پچھلے پر خوش ہوتا تھا کہ یار اس وقت کم از کم کالا لگانے کے لیے بال تو تھے نا, اب تو سرے سے بال ہی غائب ہو رہے ہیں. ابھی بالوں کی ٹینشن سے یعنی سکون نہیں ملتا کہ وہ پتہ چلتا ہے جی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے, گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. وہ اتنی بیماریاں یکے بعد دیگرے حملہ کرتی ہیں کہ وہ پھر اپنی 40 سال کی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. پہلے تو بچپن یاد کیا کرتا تھا, یار کیا انجوائے کیا ہم نے لائف کو, جوانی کو. پھر وہ کہتا ہے نہیں یار 40 سال میں اس سے تو بہتر تھے. پھر 60 سال کا ہو کے 50 سال والی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے, یار سر پہ بال نہیں تھے لیکن کم از کم گھٹنے میں چلنے کے قابل تو تھا نا میں. تو یہ گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کھاتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ, انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں میں نے ان کی بات کر رہا تھا کہ میڈیکلی وہ کہہ رہے تھے کوئی نقصان نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میڈیکلی نہیں, اسلام آپ کو ایسی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے جس سے آپ کی تہذیب کا تعلق ہے. تو اسلام تو آپ کو نہیں کہے گا, کوئی اکنامکس کا ماہر تو آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی ابا کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں کیونکہ اکنامیکلی آپ کے لیے بہت مفید ہے. مگر مولوی صاحب سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. بھائی حرام ہے یار, کیا کرنا ہے ایسے پیسے بچا کے, جہنم کی آگ ہے. ابا کو آپ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کی کھانسی پہ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ابا کیا ہو گیا کھانستے چلے آ رہے ہو, یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو صاف ستھری بالکل ایسی تعلیمات ہیں جو نیچر کو فوراً اپیل کرتی ہیں. وہ یہ بھی اعتراض کرنے لگے, کیونکہ آج کل لوگ کرتے ہیں اعتراضات بہت سارے اسلام پر نا, انہوں نے وہ تو ابھی آپ لوگ بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا نا, پھر بات چلے گی آگے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ نیچر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آتا, یا تو اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی, یا دعوت پہنچانے والے نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا نہیں ہوتا. یہ 2 چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے, ورنہ کوئی ایسی ہے نہیں بات جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں. تو میں اب آپ سے ایک تو یہ میرا ٹاپک تھا کہ اسلام دین فطرت ہے,
تو اس کو اسی انداز میں پیش کرنا چاہیے, خود بھی اس کو اسی انداز میں فالو کرنا چاہیے. دوسری بات آپ سے جو میں نے آج پیغام آپ تک پہنچانا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اسلام کا ایک ایسا تصور دیا جا رہا ہے جس میں رہبانیت کا عنصر زیادہ ہے. یہ بہت خطرناک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی رہبانیت سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے مکمل مذہب کو فالو کرو. یہ 100% تو نہیں ہے, لیکن جو دین کی طرف طلبہ آتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, اکثر و بیشتر پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں. وہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے, شاید غلط ہو. جو یونیورسٹیوں کی طرف آتے ہیں اکثر بیشتر وہ ایجوکیشن میں پیچھے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر اپنی دوسری اشراق اوابین میں تو ماشاءاللہ ماسٹر ہوں گے, دعاؤں میں, تہجد میں, جو کہ ہونا چاہیے, لیکن ایجوکیشن کی طرف ان کی توجہ زیادہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ نہیں کروایا کہ میں ایک عبادت گزار پیدا کر رہا ہوں زمین پر, عبادت کے لیے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں. نہ نہ نہ, جو تعارف تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو. جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے تو وہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کس چیز میں خلیفہ ہے. یہ ایک تو خلیفہ گیری ہوتی ہے نا, وہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا خلیفہ گیری. اب پتہ نہیں یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کر رہا ہوں نا کلاس میں, کہنا خلیفہ گیری کر رہا ہے, یہ خلیفہ بنا ہوا ہے. وہ والا خلیفہ نہیں. خلف کہتے ہیں نائب کو. صدر صاحب جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صدر صاحب کے خلیفہ ہیں. کیا مطلب, کس چیز میں خلیفہ ہیں؟ صدارت میں نا, کہ اب حکومت کس کے پاس ہے؟ جو صدر کے تمام اختیارات فی الحال اس کے پاس ہیں. تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا تو کس چیز میں کہا ہے؟ اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کیا ہے؟ حکومت. اللہ اس کائنات کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنائے گا تو مطلب بادشاہت میں کیا بنا رہے اللہ تعالیٰ کہ اس زمین پر اب کون حکومت کرے گا؟ یار بولا کیوں نہیں جا رہا آپ لوگوں سے؟ آدم بزرگ سے بولنے میں کیا گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہوا ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ اب اس زمین پر حکومت کون کرے گا؟ آدم. تو آدم علیہ السلام کو زمین کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے. اور اب زمین کی باغ ڈور کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ ہی نہیں کہتے, بلکہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا ہی منکر ہیں. تو یہ جو کائنات کی پیدائش کا مقصد تھا یہ تو سارا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی صدر صاحب نے اپنا نائب کسی کو بنایا, لیکن بن وہ گیا جو اس ملک کو مانتا ہی نہیں ہے اور صدر صاحب کو مانتا ہی نہیں ہے. تو صدر کو کتنا غصہ آئے گا, بھائی میں اپنا نائب بنا کے گیا تھا اور تو میرا ہی باپ بن گیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ صدر کو تو غصہ آئے گا کہ میں بیرون ملک میرا دورہ تھا, میں نے عارضی طور پر آپ کے ہاتھ میں صدارت یا وزارت آپ کو پکڑا کے گیا اور آپ مجھے ہی نہیں مان رہے کہ وہ صدر صاحب ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں اصل ہوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنا نائب بنایا کہ زمین کی باغ ڈور سنبھالیں گے, یہ زمین پر حکومت کریں گے. لیکن اب زمین کی باغ ڈور ان قوتوں کے ہاتھ میں ہے جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ جو اس قصے کو ہی جھوٹا کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ماننے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اصل میں کیا تھا. جو ماننے والے تھے نا ان کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب صدر صاحب کسی کو نائب صدر بنا کے جائیں اور نائب صدر بھول جائے کہ مجھے صدر صاحب نے صدر بنا کے گئے ملک کا, وہ بیچارہ دھوتی بنیان میں گھومنا شروع کر دے, تو اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پہلی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اہل اسلام کو, ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھ میں اللہ چاہتے ہیں کہ زمین کی باغ ڈور ہو, لوگوں کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہو, جبکہ ہماری تقدیریں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگ اس بات کا ادراک تو کرتے ہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے, اسلام ہونا چاہیے پوری دنیا میں, اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے, لیکن بہت سے تو اسی کو نہیں مانتے. جو اس کو مانتے ہیں وہ اگلے اسٹیپ میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ نے جو پروسیس بیان کی ہے قرآن مجید میں, اس پروسیس کو نہیں مانتے وہ.
وہ پروسیس کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ان کے نام. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے ایک دم پوری نام بتانا شروع کر دیے. تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ نام بتانے کا کیا مقصد ہے؟ چیزوں کی خاصیتیں، چیزوں کے خواص. آدم علیہ السلام اس زمین اور زمین پہ رہنے والی چیزوں کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت تھی، فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس مادے پہ بھی محنت، اس زمین پہ جو رہنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ بھی محنت، یہ بھی آدم علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ یہ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں جو زمین سے متعلق ہے. فرشتے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے. آج ہم ہر چیز میں پیچھے چلے گئے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اکاؤنٹنگ کی کیا فضیلت ہے، میں اکاؤنٹنگ کا طالب علم ہوں. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن کے ایک حرف سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم، الف سے 30 نیکی 10 نیکیاں بالکل ملتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مصر میں قحط پڑا تھا تو یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ کو خواب آیا تھا نا کہ قحط پڑنے والا ہے، وہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، بھائی یہ کیا ہے، پوچھا ان سے، انہوں نے بتایا کہ قحط پڑنے والا ہے اور ابھی سے آپ کو اسٹور کرنا پڑے گا، خوراک کے ذخائر آپ کو اگلے 7 سالوں کے لیے اسٹور کرنے پڑیں گے. اتنے اسٹور کرنے ہیں کہ خود بھی کھاؤ اور دنیا سے لوگ جب آئیں گے آپ کے پاس تو ان کے کو بھی، یعنی ایکسپورٹ کرنے کا بھی آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے. اس سے معیشت کیا ہوگی؟ اسٹرانگ ہوگی. یعنی 2 کاموں کو فوکس کرنا ہے، ایک تو اپنے لیے بچانا ہے اگلے 7 سالوں کے لیے، اپنے لیے بچانا ہے. دوسرا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ صرف مصر میں قحط نہیں پڑ رہا، باقی ارد گرد کی دنیا میں بھی پڑے گا. تو یہ بہترین موقع ہے اپنی معیشت کو ترقی دینے کا. تو بادشاہ کی کھوپڑی گھوم گئی. کھوپڑی یہ گھوم گئی کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کھانا ہے، اور کتنے میں وہ جو گندم کے جو ہم شاپر میں ڈال کے بیچیں گے، فی کس کتنی گندم لوگوں میں تقسیم ہوگی اور اس کے ریٹ کیا ہوں گے. یہ کام اکاؤنٹنگ کا علم جانے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا بھی کتنی گندم، ان کی پیداوار کتنی ہے. اس وقت تو یہ سب چیزیں کیلکولیٹ بھی نہیں ہوتی تھی نا. تو یوسف علیہ السلام نے یہاں فوراً حوالہ دیا، فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ بننے کے لیے 2 کوالٹی ہونی چاہیے انسان میں. ایک تو یہ کہ وہ خزانہ خود نہ کھاتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ وہ حفیظ ہو، یعنی محافظ ہو، خیانت والا. نمبر 2 علیم، یہ علم بھی جانتا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پر یہ علم دیا تھا. حضرت یوسف نے اس علم سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، مجھے پتہ ہے کتنا اسٹور کرنا ہے، فی کس کتنا غلہ پوری دنیا میں تقسیم کرنا ہے، اس کے ریٹ کیا ہوں گے. اور ایسے کامیابی سے مصر کو، اور وہ غیر مسلم ریاست تھی مصر، وہ بادشاہ مسلمان تھوڑی تھا، لوگ بھی مسلمان نہیں تھے. ایک غیر مسلم ملک کی اکنامکس کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا کس نے؟ ایک ایسے پیغمبر نے جو اللہ کو مانتے ہیں. اس کی وجہ سے مصر میں دین پھیلا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی مصر کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بھی تو اسلام کا ایک پہلو ہے نا. اس سے کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، آپ اس ہنر سے کسی قوم کو ترقی دے کر اپنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھی اور اپنے نظریات کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ داؤد علیہ السلام زیریں بنائیں اور تلواریں بنائیں.
داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ آپ نے دنیا میں جہاد کرنا ہے تو آپ نمازوں میں زیادہ دلچسپی لیں. ابھی پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے, اب کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ 6 رکعت پڑھنی ہے. سردے میں پہلے آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے, اب 3000 دفعہ آپ کہیں گے اور یہ فلاں والا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھیں گے, اور پھر آنسو بہائیں گے, روئیں گے اور صدقہ کریں گے, اور 6 بکرے آپ نے کاٹنے ہیں ہر مہینے کے آخر میں. بکرا گیری بہت ہو رہا ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے نا. کوئی بیمار ہوا, آپ 3 بکرے کاٹو. پہلے ہی چھوٹے گوشت کا ریٹ آسمان تک پہنچ چکا ہے, تو بکرے کاٹ کاٹ کے وہ سونے کے بھاؤ بکے گا تھوڑے دنوں میں بکرے کا گوشت. ہر چیز ایک لمٹ میں پیدا ہوتی ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے انا خلقنا کل شیء بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو بکرے بھی ایک تمیز سے پیدا ہوتے ہیں, لامتناہی پیدا نہیں ہوتے. آپ نے صدقے کے نام پہ بکرے کاٹ کاٹ کے جس کے کوئی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو بکرا نکالو, وہ چھت سے گر گیا بکرا نکالو, بیوی بھاگ گئی بکرا نکالو, میاں بھاگ گیا بکرا کاٹو. تو بکرے اتنے کٹ رہے ہیں, اس سے بکروں کے ریٹ دیکھو کہاں جا رہے ہیں. یہ بالکل سینس لیس لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمانڈر بنایا, انہوں نے بڑی بہادری سے لڑے وہ میدان جنگ میں, اور جالوت کو انہوں نے قتل کیا. تو ظاہر ہے اس کی پہلے ٹریننگ بھی لی ہوگی نا, پھر اللہ کی طرف سے کچھ معجزے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ معجزاتی طور پر سارے کام اللہ خود کر دے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ہے نا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو ہر وقت تہجد میں, نماز میں, صدقہ خیرات میں لگے رہتے تھے اور جہاد کرتے تھے, اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو میں نے کہا پہلی بات ان کو جہاد کرنے کی ضرورت کیا تھی, وہ نماز میں ہی لگے رہتے, ان کو بھی لڑوایا نا میدان جنگ میں جا کے. دوسری بات میں نے کہا جن تلواروں سے وہ لڑتے تھے وہ بھی تو کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا. اگر وہ فیکٹری میں تلواریں بنانے والا لوہار بھی آ جاتا, کہتا ہے میں فیکٹری بند کر کے میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے جو زمین کھود کے لوہا نکالتے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو پگھلاتے ہوں گے, کچھ ہوتے ہوں گے جو وہ ڈھالتے ہوں گے. تو ہر شعبے کی ضرورت ہے, ہر شعبے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی علم سے ہی تعبیر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے. تو ایک علم تو وہ جو پیغمبروں کو ہوتا ہے, ایک کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علوم عطا کیے تھے. ہواؤں کو مسخر کر دیا. آج کل ہوائیں کس کے لیے مسخر ہیں؟ تو غیر مسلموں کے لیے مسخر ہیں بھائی ہوائیں, ہمارے لیے تھوڑی مسخر ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, ہمارے لیے تو بڑی پابندیاں ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن علوم میں آپ لگے ہوئے ہیں نا, یہ ان علوم کی اسلام میں کم اہمیت نہیں ہے, بہت اہم علوم ہے جو مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے اور پوری دنیا کی لگام ہمارے ہاتھ میں دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ ان علوم میں ترقی کیے بغیر ہم دنیا میں دین کو بھی غالب نہیں کر سکتے. دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسان کو قتل کیا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسان. ہمارا ذہن پتہ کیا جاتا ہے اس آیت سن کے, کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا, اوپر سے کوئی غوطہ لگا کے سمندر میں چھلانگ مار کے اس کو نکال کے لے آئے گا, تو بس یہ ہے اس آیت کا مصداق. میں کہتا ہوں اس آیت کا سب سے پہلا مصداق تو وہ ڈاکٹر ہے جو ہزاروں لوگوں کی جان بچاتے ہیں. ابھی ہمارا جگری دوست تھا, اس کو ڈینگی ہو گیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, 8000 تک پلیٹلیٹس پہنچ چکے تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب انا للہ آپ کا ہونے والا ہے. بلڈ نہیں مل رہا تھا کہیں سے, تو وہ 5000 کے بعد انہوں نے کہا ناممکن ہے بچنا. تو 8000 بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کی قدرت کے کہیں سے بلڈ کا انتظام ہوا, ڈاکٹر نے فوری طور پر بلڈ چڑھایا اور وہ الحمدللہ بچ گئے. تو یہ جان بچائی نا ڈاکٹر نے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے ڈینگی کے مریضوں کی جان بچائی ہوگی. تو جس ڈاکٹر نے یہ جان بچائی ہے اپنے علم کے ذریعے, جو ہزاروں کی جان بچا رہا ہے, اس کا درجہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا. لیکن کسی ڈاکٹر کی معذرت کے ساتھ شکل و صورت دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ لگتا ہے, کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کی ایک فالٹ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ڈاکٹر حضرات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے, لگ کیوں نہیں رہا؟ بہت سے جائیں گے انشاءاللہ, لگتا کیوں نہیں ہے ایسا؟
مسئلہ سارا یہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے. آج کسی وزیر خزانہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ ہے بھائی؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وزیر خزانہ کے پاس آج کل تو اول تو علم ہی نہیں ہوتا نا. جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہے اس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے, ٹیکنالوجی کا نہیں. اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک وزیر تعلیم جو تھے نا پاکستان کے, ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ان سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, تو ان کو غصہ آیا, مجھ سے ایجوکیشن کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو نہیں تعلیم کا نہیں پتہ. کہتے ہیں جب تھے اس وقت نہیں پتہ تھا, اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب ہم وزیر تعلیم تھے اس وقت نہیں پتہ تھا, اب تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو 2 حدیثیں سنا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں, پھر آپ کو سوالات کا موقع دوں گا. صحیح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں درخت لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ درخت تمہاری زندگی کے ساتھ وفا بھی کرے, 5 سال بعد یہ پھل دے گا, تمہارا کیا بھروسہ کہ 5 سال بعد زندہ رہو گے بھی نہیں رہو گے. تو یعنی اس میں آپ نے گویا درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے چھوڑو دنیا, درخت لگانا, پودے لگانا اور یہ کیا ہے دنیا داری ہے. وہ میں ایبٹ آباد میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے, میزبان تھے نا. جب میں سونے کے لیے لیٹا تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں شاعری بہت ہوتی ہے, دروازوں پہ بھی تکیوں پہ بھی. تو میں جب سونے کے لیے لیٹا تو رات کو نا بستر کے تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا بڑے خوبصورت دھاگے سے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو میں نے اس سے کہا یار یہ اتنا خطرناک شعر کم از کم تکیے پہ تو نہ لکھو. سونے کے لیے ہم لیٹ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے اور موت ووت. میں نے کہا یہ سونے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ جب صبح اٹھے نا تو پھر دروازے پہ لکھو یہ سامنے. نیند تو کم از کم آدمی کو, جس کو پتا ہو کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, وہ تھوڑی آرام سے سو سکتا ہے. میں نے کہا شعر بہت اچھا ہے مگر یہ اس کا موقع نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی درخت لگانے والے کی کہ کیا درخت لگا رہے ہو لوگ, یعنی زندگی کا کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں اور 5-5 سال کی پلاننگ کر رہے ہو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تبھی میں کہتا ہوں دیکھو جن کے پاس ادھورا علم ہے نا وہ مروائے گا. جس نے یہ حدیث پڑھی ہو وہ بلڈنگ بنانے دے گا کسی کو؟ درخت تو پھر بھی 5 سال بعد پھل بھی دے دیتا ہے اور سایہ بھی دے دیتا ہے, ہیں ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی بلڈر کو کہے گا بلڈنگ, وہ تو کہے گا بلڈنگ بنانا تو اسلام میں بالکل بھی جائز ہے ہی نہیں. یہ تو 20 سال کے بعد, یہ تو تیار ہونے میں 10 سال لے لے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں. دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. مرنے کے بعد بھی جب تک درخت رہے گا نا, موت کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو, انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا تو اور بھی ثواب ہے, اتنا کہ پرندے بھی اگر کھائیں گے نا تو بھی ثواب ملے گا اس کو. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت لگانے کی ممانعت ہے یا ترغیب دی جا رہی ہے؟ ترغیب دی جا رہی ہے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا شخص درخت لگا رہا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے, پلاننگ کر رہا ہے 5 سال بعد کی, مقصد کیا ہے؟ صرف اپنا پیٹ. دوسرے کو جو درخت کی ترغیب دی جا رہی ہے اپنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی اور اللہ کی مخلوق کی بھی خدمت. یہ درخت ایک مثال ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا کہ قرآن و سنت میں جزیات کے ضمن میں کلیات اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں. تھوڑی گاڑی اردو ہے, یعنی مثال سے پورے قاعدے بیان کیے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو مطلب اف نہیں ہے, مطلب تکلیف نہ دو. تو لا کیا ہے؟ تکلیف دینا حرام ہے. اس تکلیف کا ایک جز کیا ہے کہ اف کہنا. اب کوئی کیا گالی دینے کا تو قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ گالی, میں تو اف کرنے پر پابندی ہے, میں گالی دے رہا ہوں, تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا. تو یہ درخت ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل ہے, کیونکہ درخت سے بھی خیریں پھوٹتی ہیں. کیسی خیریں پھوٹتی ہیں کہ ایک درخت جب آپ لگاؤ گے تو اس میں درجنوں پھل پیدا ہوں گے, پھر ان پھلوں میں ہر بیج میں درجنوں درختوں کی صلاحیت ہوگی. درخت سے درخت, درخت سے درخت, لوگ سایہ حاصل کریں گے
آکسیجن فضا میں زیادہ پھیلے گی، تو درخت کی خیریں بہت ہیں. تو مطلب حدیث کا درخت نہیں ہے ہر وہ کام جس میں متعدی خیریں ہوں، یعنی وہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جائیں وہ خیریں، وہ والا کام کرو. اس کے لیے تمہیں زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بیج ایسا رکھ کے جاؤ کہ پھر کوئی غم نہیں ہے کل مر گئے، پرسوں مر گئے، ترسوں مر گئے. یہ خیر پھیلتی چلی جائے گی، تمہارا جو اکاؤنٹ اللہ کے بینک میں کھل جائے گا. تو آپ مجھے بتاؤ، ایک درخت جو انسان کو جسمانی فائدہ پہنچاتا ہے اس کی، اور جو جانوروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو ایک وہ درخت، ایک ڈاکٹر اگر میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کی خیریں درخت سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہت زیادہ ہے اس کی خیریں. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کو جو اللہ نے اکاؤنٹنگ کا علم عطا کیا، اس کی خیریں درخت سے کروڑا گنا، پوری قوم کو تباہ ہونے سے بچا لیا انہوں نے، اور اپنا خاندان بھی بچا لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکھنچو بن کے زندگی گزاریں. مکھنچو سمجھتے ہیں نا، جو جتنا نیک ہوگا نا اتنا بڑا مکھنچو ہوگا، معذرت کے ساتھ. جس کو دنیا کا کچھ پتہ نہ ہو، جس کو نہ کپڑے پہننے کی تمیز ہو، نہ چلنے کی تمیز ہو، کہتے ہیں بہت سادہ انسان ہے. اتنا نیک آدمی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ فیل ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس کو الحمدللہ اللہ توکل پہ چل رہا ہے، اس کو اللہ کا شکر ہے. کسی چیز ہمارے فرمایا کرتے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پیر صاحب بہت سادہ ہیں، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت احمق ہیں، بے وقوف ہیں، یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو بھائی اگر کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کچھ بن جائیں، کچھ مقام حاصل کر لیں، تو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے، ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے، آپ جس لائن میں ہیں، لائنیں بہت ساری. پہلی بات صحیح لائن کا تعین کرنا ہے آپ نے. نبی نے درخت کی مثال دی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. درخت میں شر نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، درخت میں فائدے ہی فائدے ہیں. درخت کا کوئی نقصان آج تک سامنے نہیں آیا سوائے چند مخصوص درختوں کے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں پھینکتے ہیں یا وہ زمین کا پانی سارا چوس لیتے ہیں، لیکن درخت نارملی فائدہ ہی پہنچاتا ہے نا درخت. تو درخت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ آپ نے ایسے شعبے کا انتخاب کرنا ہے جس میں محنت کم ہو اور اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو. ایجوکیشن کی لائن میں اس شعبے کو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کی محنت کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ. دیکھو ایک آدمی نیمبو کی پیٹیاں، وہ مالٹے کی پیٹیاں لے کے لوگوں میں صبح شام بانٹتا ہے، اور ایک درخت لگا دیتا ہے. محنت درخت لگانے والے کی کم ہے، لیکن وہ ہمیشہ کینو پھینکتا رہے گا. درخت جو ہے نا ہمیشہ دیتا رہے گا. محنت اس کی کم ہے لیکن فائدہ اس کو زیادہ ہے. درخت کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس میں محنت کم ہے، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہے. تو درخت کی مثال میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ آپ نے ایسے شعبے کا انتخاب کرنا ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہو. اب اگر آپ مصور بن رہے ہیں، اس کا انسانیت کو کوئی خاص فائدہ، میں تو اسکولوں پہ حیران ہوتا ہوں، ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. ڈرائنگ کی کتابیں اور کلر کے ڈبے خرید کے ادھواں ہو گیا ہوں میں. پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں بچوں کو یار، ڈرائنگ پہ کیوں اتنا فوکس، کیا کرنا ہے اس نے کیلے میں پیلا رنگ بھر کے. اب یہی ہو رہا ہے نا اسکول میں. او لیول اے لیول اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو میں تھپڑ مارنے والا تھا بچوں کو، بچ گئے میرے ہاتھ سے. ہر تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں کہ ابو وہ چاہیے ہمیں. اسکول میں کہا ہے کہ وہ یلو کلر لے کر آؤ. کیا کرنا ہے؟ وہ بنانا میں بھرنا ہے. کیوں بھرنا ہے؟ اس سے کیا ہو جائے؟ اس قوم کی کیا خدمت ہو رہی ہے بھائی اس سے؟ ایپل میں ریڈ کلر بھرنا ہے اور اس میں یہ ڈرائنگ میں ماہر. بھائی ڈرائنگ میں مہارت سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی جائے تو وہ محنت زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. لیکن اسکول والے کر رہے ہیں. پوئم پہ زور ہے زیادہ. کچھ بچے کچھ پوئم سیکھ لیتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ فرفر انگلش بولتا ہے. وہ بھائی وہ اتنی بولتا ہے بس سے آگے نہیں بولے گا وہ. ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم بالکل برباد ہے. اس سے کریٹو سوچ رکھنے والے پیدا ہو ہی نہیں سکتے. جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں نا، یہ اسکولوں کے باغی تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے جو سائنسدان ہیں، یہ ان اسکولوں والے ماحول سے پڑھ کے نہیں، اپنی صلاحیتوں کی بیس پر ہوئے ہیں. یہ بھی بات آپ لوگوں سے کبھی چھاؤں میں بیٹھ کے کرنی کی ہے کہ آپ لوگ کچھ اسکولنگ پہ بھی محنت کریں. جن کو اللہ نے صلاحیت دی، اپنے اسکولوں کا جال بچھائیں پورے ملک میں. کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو کہ جس میں آپ کی مرضی کا سلیبس ہو، اور اس میں جو ہے نا یہ جو گند چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. عجیب نظام ہے، گندا نظام ہے، صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں.
ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجا, خود گھر میں پڑھایا. 3 سال میں ان کے بچے اتنا کچھ سیکھ چکے تھے جو ایک 9th اور 10th کلاس کے بچے کو آتا ہے. وہ ہوم اسکولنگ کی بھی آج کل ورک شاپ ہو رہی ہیں, ڈاکٹر ذیشان احمد کا بھی وہ بھی ورک شاپ آپ اس کو بھی اٹینڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسکولوں میں کتنا وقت برباد ہو رہا ہے. تو خیر, تو پہلی بات یہ کہ آپ نے ایسے شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں فائدہ قوم کو زیادہ ہو. اپنے آپ کو بھی فائدہ انشاءاللہ ہوگا, جب قوم کو ہوگا, لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کریں گے تو آپ کو بھی اس کا فری فوکٹ میں تھوڑی کریں گے, صحیح ہے نا, تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو اب شوبز کی دنیا میں جانے کا کسی کا پروگرام ہے تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ناچ گانے اور ڈانس کو اگر آپ باقاعدہ ایجوکیشن اس کی حاصل کر کے, کیا ناچنے کے کیا قوم کو کیا فائدہ ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو پھر ہیروئن چرچ میں جتنی ریلیکسن ہے نا وہ ناچ گانے میں نہیں ہے. صرف ریلیکس کر دینا لوگوں کو یہ کوئی خدمت نہیں ہے لوگوں کی, یہ ذہن میں رکھیں. صرف ریلیکس کر دینا لوگوں کو یہ کوئی خدمت نہیں ہے. یہ جو ریلیکس ہے اور لطیفے اور مزاح ہے اور جو ذہنی تفریح ہے, اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں جیسے کھانے میں چٹنی. سمجھ رہے, کھانا جب انسان کھاتا ہے تو 2-4 نوالے بھی لے لیتا ہے چٹنی کے, لیکن اگر چٹنی ہی کھانا شروع کر دے, اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے, تو یہ پھر غلط ہے. تو ایسے شعبے کو اختیار نہیں کرنا ہے جس میں نہ آپ کا فائدہ اور نہ قوم کا فائدہ. شعبہ وہ اختیار کرنا ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس میں زیادہ ہوں. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں اکثر جنتی نہیں لگ رہے ہوتے نا دیکھنے میں, اکثر کہہ رہے اس لیے کہ سارے نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ کہ کام اتنا زبردست کر رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی, گویا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اللہ کو انسانیت کی جان بچانے سے کتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کے خاندان کا ایک خاندان کے افراد ہیں. عیال کہتے ہیں جیسے باپ کے بچے ہوتے ہیں نا, تو وہ باپ کا عیال ہوتے ہیں. باپ سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے؟ اپنی اولاد کو. یار پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا, بعد میں اڑوسی پڑوسی. اور بچے بھوکا سوئیں, بچے بیمار ہوں تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, اللہ کو ان سے ایسی محبت ہے جیسے باپ کو اولاد سے ہوتی ہے. ایک تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک کی جان بچا لی, اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے گویا میرے ساری جو ہے نا اس نے میرے خاندان کو اس نے بچا لیا, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو جس آدمی سے اللہ اتنا خوش ہو, اس کے تو چہرے پہ اتنا نور ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نور ادھار لے کے جائیں. اتنا نور اس کے چہرے پہ ہونا چاہیے نا. بھائی بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, اس سے تو دم کرانا چاہیے. کیا خیال ہے, جن بھگوانے چاہیے اس سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک نہیں, آپ نے سینکڑوں انسانوں کی جان بچائی ہے, آپ اللہ کے انتہائی محبوب بندے ہیں. میری بیوی پہ جن آیا ہے وہ آپ اتاریں. ہونا چاہیے نا. لوگ بھائی علماء کے پاس آتے ہیں, نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں, بھائی یہ نیک ہیں تو یہ جن بھگا دیں گے, لیکن کوئی جاتا ہے بلکہ اور الٹا ڈاکٹروں کو گالیاں دے کے نکل رہا ہے, پیسے کھا لیے سالے نے, دیر سے انجیکشن لگائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ بھائی کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس کا. ان کا بہت سو کا انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل آپ دیکھیں, پیشنٹ کو جو نسخہ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ اسی میڈیکل اسٹور پہ لکھتا ہے جو کلینک کے ملتا ہے, جو کلینک کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں مل ہی نہیں رہی ہوتی. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ خیر خواہ. بھائی جو آپ اپنے بچے کو جو دوا لکھ کے دو گے نا, آپ کو پتہ ہے یہی فارمولے کے ساتھ یہ دوا فلاں کمپنی کی آدھی قیمت پہ مل رہی ہے, تو میں کیوں یہ ڈبل قیمت والی کمپنی لکھ کے دوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کمپنی سے رشوت لی ہوتی ہے, پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے. ایسی نیت کے ساتھ آپ کروڑوں انسانوں کی بھی جان بچا لینا, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارا پیشہ ہے, تمہاری کون سی نیت مجھے راضی کرنے کی ہے. تمہیں پیسے مل گئے ٹھیک ہے, تمہیں ٹکٹ بھی مل گیا سیر سپاٹے کا جو کمپنیاں دیتی ہیں, تو وہ سب کچھ ہو گیا, بس میرے پاس تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. تو یہی اگر نیت اچھی ہو جائے گی, بھائی یہ بہت مقدس شعبہ ہے. صرف میڈیکل سائنس کا نہیں ہے, جتنے بھی شعبے جن سے آپ لوگ وابستہ ہیں, ہر شعبے کی ایک اہمیت ہے. تو دوسری کام آپ لوگوں نے, یہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے ان شعبوں کی اہمیت دل میں بٹھانی ہے. دوسرا اس شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں محنت کم اور فائدہ زیادہ ہو. تیسرا کام نیت درست کرنی ہے. چوتھا اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے, بلکہ اس کے علاوہ ایک اور کام ہے جو پانچواں آپ اس کو سمجھ لیں, وہ میں آخر میں بتاؤں گا, کہ آپ کا ویژن بڑا ہونا چاہیے.
بہت مشکل ہے بھائی. آپ کا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ میں نے دنیا میں بڑے تجربے کیے ہیں, سفر کیے نا, سفر سے انسان کا تجربہ بڑھتا ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے تاجر بھی دیکھے ہیں, گول گپے والے, جو 20 سال سے گول گپے بیچ رہے ہیں اور وہی بیچارے جھونپڑی میں رہ رہے ہیں. اور میں نے ایسے تاجر بھی دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے, کچروں سے کیلیں تلاش کر کے لوہا بیچتے تھے, اور آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. فرق کیا تھا؟ ایک کا ویژن تھا کروڑوں کا, اور ایک کا ویژن تھا کہ ایسے 2 گول گپے کی ریڑیاں مجھے اور چاہیے. یعنی اس کا بہت بڑا ویژن یہ تھا کہ آج میرا 1 گول گپا ہے, کل انشاءاللہ 20 سال کے بعد میری 3 ریڑیاں ہوں گی گول گپے کی. تو وہ 2 پہ بھی آ گیا تو خوش ہوتا ہے, چلو 3 کو اچیو نہیں کیا, یہ ٹارگٹ تو ہم نے 2 تک تو ہے بھائی, پہنچ ہی گئے. میں دبئی میں تھا, ایک تاجر سے بڑی اچھی سلام دعا تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ اس عمارت میں بیٹھتے ہو, اور دبئی میں آپ کو پتہ ہے نا ایک جمیرہ لیک, وہ دبئی کا بھی دبئی کہا جاتا ہے اس کو. یعنی جہاں جیسے کراچی میں ڈیفینس ہے تو دبئی کا ڈیفینس آپ کہہ لیں, تو کراچی کا ڈیفینس ایسا خوبصورت ہے, دبئی کا ڈیفینس کیسا ہوگا؟ دبئی کا جو کچی آبادی ہے وہ ہمارے ڈیفینس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں جتنے بھی آفس ہیں سب یہودیوں کے ہیں جو ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں. دنیا کے ارب پتی لوگ اس عمارت میں ہوتے ہیں. تو وہاں وہ ایک انڈین تاجر, بالکل سادہ سے کپڑے, میرا انہوں نے بیان کروایا کہ تھوڑا سا ان کو میرے جو عملہ ہے اس کو نماز روزے کی ترغیب دیں. میں چلا گیا, بیان کیا. میں نے کہا یار آپ یہودیوں کے ساتھ اس عمارت میں بیٹھے ہو. تو یہ سب ہوا. میں اس لیے انٹرویو لیتا ہوں تاکہ میرا تجربہ بڑھے نا, مجھے لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو ایک رہنمائی کے لیے میرے ایک تجربہ ہوگا میرے پاس, ورنہ مجھے ان سے کیا کہ آپ کیا کر رہے ہو. پہلے جب ہم مولوی نہیں تھے تو کسی سے انٹرویو نہیں لیتا تھا میں, بھائی تو ہوگا اپنے, ہوگا ہماری بلا سے, ہمارے کیا کرنا ہے. اب یہ کہ یار مجھے سیکھنے کا موقع ملے, جتنا سیکھتا ہے انسان سکھاتا بھی ہے پھر وہ. تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بچپن سے تجارت کا سوچا تھا, تو مجھے جب عیدی ملا کرتی تھی نا ابا اماں کی طرف سے, تو لوگ تو بچے تو گول گپے جا کے کھا لیا کرتے تھے. میں نے سوچا تھا میں بڑا بزنس مین بنوں گا. ویژن کیا ہے؟ 3 گول گپے کی ریڑھی کا نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ بڑا بزنس مین بنوں گا. تو میں یہ کرتا تھا کہ وہ عیدی جمع کر کے کچھ خریدا اور کسی کو پہنا دیا. یہ پہنانے کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, یعنی کسی کو بیچ دیا. ظاہر ہے شروع میں پہنایا جاتا ہے, بیچا نہیں جاتا. وہ لوگ خریدتے نہیں ہیں نا, لوگ کہیں گے مارکیٹ سے خریدیں گے تو اس سے کیوں خریدیں ہم, لیکن اس میں پھر باتیں کرنی پڑتی ہیں. بھائی ایسا زبردست ہے, جیسے وہ ایک آدمی گدھا بیچنے کے لیے گیا نا, کہ ایسا زبردست گدھا ہے, دلال کو کسی نے دیا کہ میرا گدھا ذرا مارکیٹ میں بیچ کے آ, یار میرے سے بک نہیں رہا. بیچنے کا ایک الگ فن ہے نا. تو اس نے کہا ایسا گدھا ہے جس پہ علامہ اقبال بیٹھے تھے, قائد اعظم بیٹھے تھے, اور یہ گدھا وہ گدھا, ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے کہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا اس کو یار. وہ خود اتنا متاثر ہو گیا نا اس سے, وہ خود اتنا متاثر ہو گیا, اس نے کہا میں نہیں بیچتا یہ گدھا. تو شروع میں انہوں نے کیا کیا, وہ عیدی جمع کر کے نا کچھ یہاں سے خریدا, فلاں کو پہنا دیا. کچھ بھی ہاتھ میں آ گیا مارکیٹ میں, کپڑا خریدا تو کپڑا پہن, جو بھی دیکھا کہ یار. نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ 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 اللہ نے تجارت میں تو اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, پروفٹ ہونا شروع ہوا. میرے تجارت اسی یونیورسٹی میں میرا تجارت کی فضیلت پر ایک بیان ہوا ہے, اگر ریکارڈ ہوا ہوگا تو آپ لوگ ضرور سنیے گا اس کو, کہ اسلام میں ملازمت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے, بزنس کو اہمیت دی گئی ہے. تو خیر جی, نتیجہ کہتے ہیں یہ نکلا کہ ہم جناب وہ پھر وہ کیا ہوا کہ 2-3 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے میرے پاس. تو وہ ایک ہندو تھا, اس نے کہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا, وہ 2-3 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا. تو وہ جہاں سے چلے تھے وہیں زیرو پہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن ویژن بہرحال, اب پیسے نہیں ہے مگر تجربہ تو آ گیا نا. تو کہہ رہے ہیں وہ ہندو کی ہم نے ٹھگائی لگا دی, پکڑائی میں آیا تو اس نے FIR کٹوا کے ہمیں اندر کر دیا. اب وہ ہندو ہوتے ڈرپوک ہیں, کہہ رہے اس نے میرے خلاف اتنا بڑا کیس بنا دیا, اس نے یہ بنایا کہ یہ وہ مشہور اسمگلر کون ہے, داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ. کہہ رہے میں نے تو کبھی خواب میں بھی داؤد ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا. داؤد ابراہیم کا آدمی ہے, کہہ رہے مجھے اندر کر دیا. اب نتیجہ نکل رہے پولیس والے بھی بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں نا مجھ سے آگے. کہہ رہے ہیں اس نے تو یہ کیا تھا کہ بڑا کیس بنے, اور کہہ رہے ہیں وہ پولیس والے بھی ڈر رہے ہیں بھائی داؤد ابراہیم کا آدمی ہے. کہہ رہے 6 مہینے میں جیل میں رہا, میں نے بریانی کھائی ہے, اور پولیس والے بڑی تمیز سے آ کے وہ سر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اور پھر داؤد ابراہیم کے لوگوں نے رابطہ بھی شروع کر دیا کہ بھائی نکلنا ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ. کہہ رہے میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں بھائی ابھی جھوٹی موٹی کا ہی داؤد ابراہیم کا آدمی رہنا ہے, تو سچی مچی کا میں افورڈ نہیں کر سکتا.
خیر یہ جیل سے نکل کے آئے, پھر دوبارہ بے روزگار ہو گئے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس طرح یہ کسی طرح دبئی پہنچے, ان کے ابا نے ان کو بینک میں کلرک لگا دیا. ابا بھی بیچارے غریب آدمی تھے, تو وہاں بینک میں کہہ رہے ہیں جب میں بیٹھا تو ویژن وہی تھا نا بڑا, تو کہہ رہے ہیں میں دبئی اس چکر میں آیا تھا کہ بزنس تلاش کروں گا, بہانہ تھا بینک کا کہ چلو جی بینک میں جاب مل گئی ہے. تو وہ نہیں ہوتا, وہ چائے لانے والے کو کیا بولتے ہیں, پیون, ہاں, کہ بھائی وہ چیک ذرا کیش کرا دو, یہاں سے چائے لے آؤ. تو کہہ رہے ہیں میں کام ہی نہیں کرتا تھا نا, میں چیک کیش کرنے گیا, مارکیٹ میں جا کے بیٹھ گیا, تجارت دیکھتا تھا میں, یار یہ کر کیا رہے ہیں یہاں لوگ, کیا چیز خرید رہے ہیں, کیا بک رہی ہے, دکان والے سے رابطے. اور بالآخر وہ بینک میں میری کمپلین میرے خلاف ہونا, یہ کام نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں میں تو آیا ہی نہیں تھا اس چکر میں تو آیا تھا یار کسی بہانے دبئی نکلو, دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. بالآخر جی کہتے ہیں ہم نے بھی ہے نا وہ بڑی مصیبت میں آ گئے, وہ سارے پیسے ختم ہو گئے اور واپس انڈیا واپس چلے گئے. تو کہہ رہے ہیں پھر میں دوبارہ واپس آیا دبئی, تو ایک عرب نے مجھے کہا کہ یار کوئی عرب کہیں بات کر رہا تھا کہ خوشبو چاہیے اوریجنل عود, تو انڈیا میں اوریجنل عود کے درخت بہت ہیں. کہہ رہا میں گیا, ایک عود کی ایک بوتل اس پہ کریڈٹ پہ خرید کے لے آیا میں. وہ لاکھوں روپے کی عود کی اتنی سی بوتل, میں نے ملیشیا میں عود کے اصل تاجر دیکھیں, سچی مچی کی عود آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. یہ جو بوتلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا 100% خالص, یہ نہیں ہوتی 100, یہ اس میں ایک قطرہ عود کا ہوتا ہے, باقی سارا 99% کچھ اور ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. عود پرچی پہ لکھ کے وہ پرچی ڈالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, اس کا تھوڑا ذائقہ آ جاتا ہے. یعنی 40-40 لاکھ روپے کی اتنی سی بوتلیں عود کی. تو خیر یہ کہیں ادھار پہ عود لے کر آئے, اور ایک عرب کو انہوں نے دے دی, اور اس سے ان کو ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہوا. پھر ویژن بڑا ہے نا, جب آدمی کا ویژن بڑا ہوتا ہے وہ پھر ہر چیز کو, ایک چھوٹی سوچ والا آدمی کیا کرتا ہے, پروفٹ ہوا گول گپے لے کے کھا لو, اس ختم کرو, اڑاؤ منڈو اور یہ کرو, پھر دیکھیں گے دوبارہ کوئی نئی بوتل لائیں گے. کہہ رہے میں نے اس عرب سے پوچھا کہ یار تم مستقل خریدار ہو عود کے, اس نے کہا. کہہ رہے میں نے عرب سے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم دونوں پارٹنرشپ کرتے ہیں, اور یہاں تمہارے تو جب بھائی رائل فیملی کا عرب ہے, عام عرب تو یہ عود اتنی مہنگی بوتل خریدتا بھی نہیں, تو ایسا کرتے ہیں, اس کو لالچ دی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تمہارے پاس لوگ بھی ہیں اور پیسہ بھی ہے, میرے پاس صرف عود ہے, میں انڈیا کا ہوں, انڈیا سے عود لا سکتا ہوں. وہاں سے کھانچا کھولا, اس عرب کو کہا آدھا پروفٹ کریں گے, تم نے مجھے رائل فیملی میں یا ایسے لوگوں میں گھسانا ہے جو عود کے اصل خریدار ہیں, میرا کام ہے عود کی خوشبو. وہ دن آج کا دن ماشاءاللہ یہ ڈائمنڈ کا کاروبار کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ کو ویزا لگوانا ہے لندن کا, اچھا میں رائل فیملی سے میرے تعلقات ہیں لندن میں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے انویٹیشن آئے گا, میں نے کہا بھائی اس کی ضرورت اتنا بڑا نہیں بناؤ کہ وہ ایک پتہ چلا ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار کر لیا ہم کو. تو چونکہ پھر ڈائمنڈ کا جب بزنس شروع کیا, جب اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی بڑی فیملی سے انسان کے تعلق ہوتے ہیں, تو پھر ان فیملیوں کو گول گپے نہیں چاہیے ہوتے, ان کو تو ڈائمنڈ چاہیے نا. تو پھر بزنس اسی لیول کا شروع ہو گیا, پھر تعلقات بہت بڑھ گئے. تو اس لیول پہ پہنچنے کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ان کا, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو ایک آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا, تو وہ پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اسی حساب سے شروع کر دیتا ہے. بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ایسے میرے پاس اور بہت سارے واقعات ہیں کہ زیرو سے چلے تھے اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا. انڈس ہاسپٹل کی مثال آپ نے سنی ہوگی سلیمان احمد صاحب سے, ایک ادارہ بنانے کا ان کا پروگرام تھا, لیکن ویژن بڑا بنایا انہوں نے, تو اللہ نے آج ایسا ادارہ بنا دیا کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی ایسا ٹرسٹ وہ لوگ بھی ابھی تک ایسا نہیں بنا سکے, اتنا معیاری ہاسپٹل وہ لوگ بھی نہیں بنا سکے اب تک. تو آپ جس شعبے میں ہیں نا, آپ نے انسانیت کی خدمت کی نیت کرنی ہے اور اپنا ویژن بڑا رکھنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ مشورہ لیں گے اس فیلڈ کے ماہرین سے, یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. ایک اشکال اس میں ہوگا کہ بھئی ہر آدمی جو تجارت میں بڑی سوچ رکھتا ہے وہ بڑا بنتا نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی, قسمت ہر ایک کا ساتھ نہیں دیتی. تو دیکھیں یہ کام اگر یہ اشکال غیر مسلم اگر سوچے نا تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہی دنیا ہے. غیر مسلم سوچتا ہے کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا تو وہ سارے خواب ادھورے ہو گئے. جیسے وہ ایک شیخ چلی کا میں قصہ سناتا ہوں. شیخ چلی جو پہلے زمانے میں یہ فارمی انڈے تو ہوتے نہیں تھے, دیسی انڈے ہوتے تھے, تو شیخ چلی کا جو سیٹ تھا نا, اس نے شیخ چلی کو ملازمت پہ رکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ مرغیوں کے انڈوں کا ٹوکرا جو ہے نا تو سر پہ رکھ کے میرے گھر پہنچا دے. تو شیخ چلی نے وہ ٹوکرا سر پہ رکھا, اور اب جب گھر کی طرف جا رہا ہے تو ویژن چونکہ بہت بڑا تھا شیخ چلی کا نا, اس کو شیخ چلی اسی وجہ سے کہتے ہیں,
تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یار میں یہ انڈوں کا ٹوکرا لے جا کے سیٹھ کے گھر میں رکھوں گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے تھوڑا سا کمیشن مل جائے گا, تنخواہ مل جائے گی. یہ تو بہت چھوٹا ویژن ہوا نا, تو بڑا ویژن بناؤ. تو اس نے کیا کیا کہ ایسا کرتا ہوں, یہ ٹوکرا لے کے بھاگ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب میں یہ ٹوکرا لے کے بھاگوں گا تو یہ انڈے ہیں, یہ انڈے میں رکھواؤں گا کہیں مرغیوں کے نیچے. جب یہ مرغیوں کے نیچے ہوں گے تو کم از کم 100 چوزے تو اس میں سے نکلیں گے, 100 میں 50 نر 50 تقریباً مادہ. تو میں پھر ان کو بڑا کروں گا, جب بڑے ہوں گے یہ تو پھر ان سے انڈے بچے پیدا ہوں گے. پھر یہ ہوتے ہوتے 5-6 سال میں میرا پورا پولٹری فارم ہو جائے گا. پھر جب پولٹری فارم ہوگا میرا تو وہ پھر میرے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, گوشت بھی بکے گا, انڈوں کا کاروبار الگ ہوگا, پھر مجھے ملازم رکھنے پڑیں گے, پھر ایک پوری میری ایک جو ہے نا وہ بہت بڑے پیمانے پر میں ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دوں گا. پھر جب دبا کے پیسہ آنا شروع ہوگا پھر بڑے کسی اچھی سی فیملی میں کروں گا شادی. اب یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے, ویژن بہت بڑا ہے نا. تو میں جب شادی کروں گا تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے, پھر میرا بڑا گھر ہوگا, پھر بچے تنگ بھی کریں گے ابو پیسے. تو جب بچے پیسے مانگے میں کروں گا ہٹ دفعہ ہو یہاں سے. تو جب یوں کیا تو وہ سارا ٹوکرا نیچے آ کے گرا. تو وہ سیٹھ نے کہا کہ یار اگر تجھے کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اور ٹوکرا گرا ہوتا تو بات سمجھ میں, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, نکال پیسے. تو وہ شیخ چلی کہتا ہے کمبا تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تو انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تو بعض لوگ یہ واقعہ بھی سناتے ہیں کہ بھائی جو لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں, دور کی سوچتے ہیں, وہ شیخ چلی کے منصوبے ہیں. یہ دینداروں میں یہ باتیں کی جاتی ہے کہ کیا کل کی خبر نہیں ہے, اور وہ لمبی لمبی میں اتنا بڑا تاجر بنوں گا, میں پھر یہ بنوں گا, میں پھر یہ بنوں گا. او بھائی کیا پتہ, کراچی ہے باہر نکلو کوئی مچھر کاٹے ڈینگی ہو جائے مر جاؤ, کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے. تو چھوڑو یار, دنیا میں کچھ نہیں رکھا. آپ اچھا خاصا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, تھوڑی بہت سیٹنگ ویٹنگ کر لی, تھوڑا ٹائم پاس کر لیا, کوئی گٹکا کھا لیا, ادھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گئے, تھوڑا انجوائے کیا, آج چلو کلاس ذرا تمیز سے پڑھ لی, چلو بھائی ٹھیک ہے, کسی ایک کمپنی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی, اور کیا چاہیے بھائی ایک انسان. جیسے وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ انسان کو اور کیا چاہیے, ایک ایسی بیوی جو اس کی پاؤں دبائے, ایک ایسی بیوی جو اس کی خدمت کرے, اور ایک ایسی بیوی جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں کو پوچھے, اور ایک ایسی بیوی جو ذرا خوبصورت ہو, اور یہ چاروں مل کے پھر خدمت کریں میری. تو یہ سوچ ہے. تو یہ غیر مسلم سوچے تو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا. لیکن کمال ہے وہ یہ نہیں سوچتا, وہ کہتا ہے ٹرائی کرو یار, ہو سکتا ہے جوا لگ جائے. اور تبھی ان میں 100 لوگ ٹرائی کرتے ہیں, 20 ناکام بھی ہوتے ہیں, تو 80 بہرحال ہدف تک پہنچ جاتے ہیں. مسلمان میں جو دیندار لوگ ہیں ان میں 99% لوگ تو ٹرائی کرتے ہی نہیں ہیں, اور جو 1% ہے وہ بسا اوقات آدھے راستے میں کوئی ٹرک سے کوئی ٹرک نے مار دیا, یا کوئی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا, یا کوئی ایسی اننون گولی آ کے اس کو لگ گئی, تو اس کی وجہ سے اور لوگ پھر کہتے ہیں دیکھا, یہی کہتے ہیں نا, ہم نہیں کہتے تھے اس میں کچھ نہیں رکھا, اس کے کیا اس نے ویژن بنایا ہوا تھا. مفتی صاحب کا بیان سنا کہ میں بھی دبئی میں ایک بلڈنگ خریدوں گا اور ڈائمنڈ کا بزنس کروں گا, اور وہ دیکھو بیچارہ آ رہا تھا, وہ گول گپے کی دکان بند کر کے, اور گٹر کھلا ہوا تھا, وہ اس میں گر کے مر گیا. تو یہ ہے دنیا. تو یاد رکھیں یہ باتیں غیر مسلم کو کرنی چاہیے, مسلمان پہ یہ باتیں سوٹ اس لیے نہیں کرتی کہ ایک ویژن ہوتا ہے, ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے. ہمارا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ ہے آخرت. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کی تو نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم نے نیت اچھی کر کے, جب آپ کی نیت اچھی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ تاجر جو ایماندار ہو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے, اس لیے کہ تجارت سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھو جو دیندار آدمی کروڑ پتی ہوگا تو مدارس کو بھی فائدہ پہنچائے گا, یتیموں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. میں ترکی گیا, میں نے وہاں کا یتیم خانہ دیکھا جس پہ مسلمانوں کے بڑے بڑے تاجر چلا رہے ہیں. آپ بحریہ ٹاؤن کو بھول جاؤ گے. انسان کا دل کرتا ہے کاش میں بھی یتیم ہوتا. ایسا وی آئی پی انہوں نے یتیم خانہ بنایا ہے, ایسا وی آئی پی یتیم. اتنی اچھی تربیت بچوں کی, دینی تربیت بھی, دنیاوی تربیت بھی, ایجوکیشن کا انتظام بھی. اور جو بچے بیچارے جو سیریا میں جو بم دھماکوں سے ذہنی توازن کھو بیٹھے ان کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر. کیسا زبردست نظام بھائی. ہمارے ہاں ایسا مالداروں کے لیے ایسا رہائش کا نظام نہیں ہے. تو یہ یتیم کے تو حدیث میں آتا ہے جس نے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. آپ اندازہ لگاؤ جو کروڑ پتی تاجر اس یتیم خانے کو چلا رہے ہیں وہ کیسی جنت کما رہے ہیں اپنے لیے. بھائی ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے پر یہ اجر ہے,
تو یتیم کو اتنا پروٹوکول دینا تو یہ غریب آدمی کر سکتا ہے؟ غربت اسلام میں عیب نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن یہ وہ غربت جو اللہ کی طرف سے ہو، جو غربت اپنی حماقتوں سے ہوتی ہے وہ عیب ہے بہت بڑا، وہ بہت بڑا عیب ہے۔ ہم جو غریب ہیں اپنی حماقتوں سے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے ان کو ترغیب دی، میں نے کہا یار کچھ کھانے پینے میں احتیاط کرو، اپنی توند کہاں جا رہی ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور بھی عجیب سی آپ کی ڈیزائننگ ہوتی جا رہی ہے، اور جو ہے میرا پھر اسٹائل یہی ہے بے تکلف دوستوں سے کہ تھوڑا سا احتیاط کرو کھانے پینے میں۔ یہ تقریباً 1.5-2 مہینے پرانی بات ہے، یہ واقعہ میں نے بہت لوگوں میں بیان کیا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ملفوظ جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے نا۔ تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب بیماری اللہ کی بڑی نعمت ہے، حدیث میں آتا جو کبھی بیماری نہ ہو وہ منافق ہے، اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے ہمیں، یعنی اللہ اس پہ رحم ہی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے گناہ ہی نہیں معاف کرنا چاہ رہا بیماری میں۔ جو حدیث میں تو آتا ہے کانٹا بھی لگ جائے تو اس پہ بھی گناہ معاف ہوتا ہے، تو بالکل یہ چیز، یہ تو بالکل ہی بیمار نہ ہو۔ میں نے کہا بھائی جان جو بیماری اللہ کی طرف سے ہو نا، گاڈ گفٹڈ ہو، وہ نعمت ہے، جو اپنی حماقتوں سے ہو وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے۔ سگریٹ پینے کو عرب علماء حرام کہتے ہیں، بر صغیر کے علماء مکروہ کہتے ہیں، تو اگر بیماری اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو سگریٹ پینا بہت بڑی عبادت ہوتی ہے نا، کہ بھائی پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے کہ جب کھانسیں گے تو ہر کھانسی پہ 20 نیکیاں ملیں گی آپ کو، کیا خیال ہے؟ ایسا ہوتا نا بھائی، جب کانٹا چبھنے پہ ثواب ملتا ہے تو کھانسنے پہ بھی تو ملتا ہوگا نا۔ کانٹا چبھنا بھی تکلیف ہے اور کھانسنا بھی کیا ہے۔ یہ اصل میں میرے جو پائنچے ہیں نا، میں رننگ کر رہا ہوں تو میری جو وہ تھوڑی سی وہ ہو گئی ہیں، تو وہ پائنچے اس حساب سے پھر اب دوبارہ بنوانے پڑیں گے۔ یہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ صبح میں رننگ کرتا ہوں الحمدللہ پارک میں، وہ اس پارک کا پتہ نہیں بتاتا میں، وہ بھی چینج کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، لوگ مجھے بہت عجیب حیرت نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نے ایک ایسا امیج بنا دیا ہے کہ علماء کا یا دینداروں کا کہ وہ بھاگتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگے۔ عجیب عجیب، کل مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں پرسوں جاگنگ کر رہا تھا نا، اور کافی دیر تک کرتا ہوں الحمدللہ، تو وہ چند بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، کہہ رہے تبھی اتنی شادیاں وادیاں کر رہے ہیں۔ ایسی عجیب باتیں ہیں۔ بڑھاپے میں جب ریٹائر ہو کے انسان بالکل فارغ ہو جائے نا، اس کی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگو، صحیح بتا، ان کے پاس اب باتیں کرنے کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں، وہ بڑی ڈینجرس باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھو، یہ دیکھو، اسی وجہ سے ہے۔ تو میں نے جب تیسری شادی کی نا، تو کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے، مجھے لوگ مخبر بھی ہوتے ہیں نا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں کیا تبصرہ ہو رہا ہے، یہ تھوڑی طنز و مزاح کی بات ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے ابے یہ مفتی صاحب کھاتے کیا ہیں یار، ہیں تو کون سے حکیم سے ان کا تعلق ہے؟ یہ لڑکے آپس میں بات کر رہے ہیں، وہیں کوئی میرا بھی شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بات، غیبت اس لیے نہیں، کوئی برائی تھوڑی کر رہے تھے، تو اس نے مجھے بتایا یہ لڑکے آپ کے بارے میں یہ کر رہے تھے کہ یار یہ کھاتے کیا ہیں، یہ کس حکیم سے ان کا تعلق ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے ابے حکیم تو خود ان سے دوائیں لے کے جاتے ہیں۔ ابے یہ حکیم تو خود ان سے پوچھتے ہیں، ایویں ہی بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں اسے۔ تو میں نے کہا چلو تھوڑا انجوائے کرنے دو ان کو بھی بیچاروں کو۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں، ایک خاص بات، ایک واقعہ سنا رہا تھا، ہاں وہ بیماری کا میں بتا رہا تھا کہ سگریٹ پینے کو عرب علماء تو بالکل ہی حرام کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی حلال طیب تو بہرحال نہیں کہا جاتا، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بری چیز ہے، کیونکہ صحت کو خراب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ کم کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے، بہت ساری چیزیں اسلام میں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ایک غربت اپنی حماقتوں سے ہوتی ہے، ایک غربت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ جو اللہ کی طرف سے، اس میں حدیث میں آتا ہے غریب پہلے جنت میں جائے گا، حساب ہلکا ہوگا، اس کے بعد ہے ہی نہیں کچھ۔ زکوٰۃ دی اللہ، فرضی نہیں ہوئی زکوٰۃ ہے بھائی، غریب کا خیال کیوں نہیں کیا؟ اللہ میرا تو لوگوں سے پوچھ کے میرا خیال کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے غریب کا خیال کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہمارے ہاں جو غربت ہے وہ سستی کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہے، تو یہ ہمارے ہاں غربت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک تھوڑی سی کیلکولیشن لے کر آیا ہوں کہ صحابہ کرام میں جو تاجر تھے، اچھا دوڑنے کی بات آئی تھی، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑا کرتے تھے، تو پریکٹس کی ہوگی نا انہوں نے۔ صحابہ کرام جو میدان جنگ میں لڑتے تھے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ پریکٹس کے بغیر بھاگنا بھی نہ جانتے ہوں؟
یہ تو پوری دنیا پہ جو اسلام کا جھنڈا انہوں نے گاڑا ہے یہ تو ایسے ہی تھوڑی گاڑ لیا. میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پہ مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں, وہ بھی ذرا سنیے گا. انگریز یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, یہ میں نے انگریز کی کتاب کے حوالے سے ان کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی, کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے, یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان صحیح کا مسلمان تھا, اس وقت ہر شعبے میں ترقی کی تھی مسلمان نے. تو انگریز آج یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں, آج سے 500 سال بعد وہاں پہنچتے ہیں. مسلمانوں نے 500 سال کا سفر ہمارا کم کر دیا ہے. اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ریسرچ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. قرآن جو بار بار کہتے یہ تفکرون, تفکر کرو, غور و فکر کرو, یہ تھا ہی نہیں. توہمات پر لوگ چلتے تھے. وہ کالی بلی نے راستہ وہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, وہ پیلی بلی, اور وہ پادری نے یہ کہہ دیا. تو یعنی لاجک کے مطابق جو شخص بات کرے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف سمجھا جاتا تھا. اور آج مذہبی رہنما, سب نہیں, یعنی عمومی طور پر جو مشہور لوگ, جن کو مشہور کہا جاتا ہے, جو زیادہ تر میڈیا پہ ہیں, اہل علم تو آتے ہی نہیں اکثر میڈیا پہ, تو وہ کیا ہے, وہ جو جتنی احمقانہ بات کرے گا نا, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی بات ہے بھائی, بہت, جو بالکل یہ تو بہت ہی عام آدمی تو یہ بات یہ بڑی گہرے علم کی بات کی ہے. یعنی جس بات کا سر اور پاؤں نہ ہونا وہ گہری بات ہوتی ہے. اور جو 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی بات میں کہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں, اس میں معجزات بہت کم ملتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو فیصلے کیے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. معجزے اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی مدد, وہ نبی نے نہیں کیے, وہ اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی. غزوہ بدر میں 313 تھے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے کہ 313 کو 1000 سے لڑوانا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے, اتفاق سے لڑائی ہو گئی. اب جب ہو گئی ہے, مسلط ہو گئی, تو اللہ نے فتح بھی دے دی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی کام جو ہے نا کرنا ہو تو اسباب کو نہیں دیکھتے, کہتے ہیں جب 313 کو 1000 سے فتح ہو سکتی ہے تو ہم تو بہت ہیں. بھائی تم, وہ اللہ کی طرف سے ایک کام ہو گیا تھا, نبی نے خود تھوڑی کیا تھا. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑنا ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, دشمن طاقتور ہے. باہر نکل کے جب آئیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن بہت سارے صحابہ نے مشورہ دی نہیں, باہر نکل کے لڑیں گے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے. کیوں؟ کہ ہم کمزور ہیں, ہم 1400 ہیں. اگرچہ یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں, لیکن اگر یہ سارے موت پر بیعت کرنے کے بعد شہید ہی ہو گئے تو میرے پاس بچے گا کیا؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا, بھائی جنگ کو کیا کرو, ٹالو. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا, پھر جا کے مکہ پہ چڑھائی کی ہے. تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں لاجک ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں نا, اس میں بھی بہت بڑی وجہ, ابو سفیان نے بہت دشمنی کی ہے, اور ابو سفیان سے لڑنا آسان کام نہیں تھا, عرب کا سردار تھا. آپ نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا تاکہ رشتہ داری ہو جائے گی تو دشمنی, یہ سیاست ہے. آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بھائی اللہ سے دعا مانگو, سارے کام اللہ خود کر دے گا. دعاؤں کو زیادہ آج وظیفوں کو اور دعا کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. دعا بھی بہت ضروری ہے, میں دعا کا منکر نہیں ہوں, کام نہیں ہے, زیرو ہے, اور پھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اسرائیل کے خلاف جب عربوں کی جنگ ہوئی تھی تو عربوں کو شکست ہوئی تھی. مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم ہیں, آپ ان کی کتابیں پڑھیں, بہت مزہ آئے گا آپ کو. انتقال ہو گیا. تو انہوں نے جب عربوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی صورت کا مقابلہ حقیقت سے ہوگا وہاں حقیقت کو فتح ہوگی. کہا حقیقت یہودیوں کے پاس ہے, ٹیکنالوجی, سیاست, ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں, اور ہمارے پاس جو عرب تھے نا وہ صرف نعرے تھے کہ نعرہ تکبیر, ٹھیک ہے نا, نہ اس لیول کی تیاری تھی, نہ اس لیول کی سیاست. صورت بہت, صورت کہتے ہیں دیکھنے میں بڑا نظر آئے گا, اندر سے کیا ہے, خالی. اور وہ دیکھنے میں نظر نہیں, نعرے نہیں تھے, تیاری پر پوری تھی. تو انہوں نے کہا جہاں بھی اللہ کا قانون ہے کہ صورت کا مقابلہ جب حقیقت سے ہوتا ہے, ایک آدمی انجیکشن لگا کے اپنے آپ کو پھلا کر آیا ہوا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, تو دیکھنے میں یہ طاقتور ہے, لیکن جو بغیر انجیکشن کے آیا ہوا ہے اور تیاری کی ہے, وہ صبح شام دوڑتا رہا ہے اور ڈنڈ پیلتا رہا ہے, تیاری کر کے آئے, تو وہ جو ہے نا رنگ میں اس کو گرا دے گا جو دیکھنے میں موٹا لگ رہا ہے. آج ہمارے کھوکھلے نعرے ہیں, صورت بہت اچھی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, یہ پڑھائی میں یہ دل نہیں لگ رہا, تو فلانا نہیں ہو رہا, کوئی وظیفہ بتاتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں وظیفے میں بھی دل نہیں لگا پھر کیا ہوگا,
اور دوسری بات ہے جتنا ٹائم وظیفے میں لگاؤ گے میرے بھائی اتنا ٹائم تم پڑھائی میں لگا دو یار. جو ایکویشن تم نے یاد کرنی ہے 100 دفعہ تم فلاں وظیفہ بیٹھ کے پڑھو گے, 100 دفعہ وہ نیوٹن کا قانون بیٹھ کے پڑھ لو یار, یاد ہو جائے گا وہ. نہیں یار میرا خیال ہے بس. تو محنت کرو پھر دعا مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جا کے مصلی بچھایا ہے, صحیح ہے نا, کہ اللہ یہ لے کر آئے میرے بس میں جو تھا اب تیرے ہاتھ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے, جنہوں نے بادشاہوں کو جا کے اسلام کا پیغام دیا, ان سفیروں میں جو کامن چیز تھی وہ کیا تھی؟ پرسنالٹی کے لحاظ سے وہ بڑے خوبصورت تھے اور فصاحت و بلاغت تھی, بولتے بڑا جاندار تھے. کیونکہ جب کسی کنٹری کے بادشاہ کو پیغام دیا جاتا ہے تو ایسی شخصیت کی سلیکشن ہو کہ پرسنالٹی کا بھی اثر پڑے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی اتنی فضیلت کہ آپ نے فرمایا میں نے ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے, لیکن ان کو سفیر نہیں بنایا, سفیر نہیں بنایا. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کے سفیر تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو مدینہ آنے پر پابندی لگا دی تھی, اور جب یہ مدینہ آتے تو چہرہ ڈھانپ کے آتے. عورتیں فتنے میں پڑ رہی تھیں ان کو دیکھ کے, بہت مشکل ہے سمجھانا. خواتین کیا ہو جاتی تھیں, ان کو دیکھ کے عاشق ہو جاتی تھیں, تو ان کو ڈر تھا کہ برائی نہ پھیلے, ورنہ حکم دیا جاتا ہے عورت کو پردہ کرنے کا, یہ واحد مرد ہے جو پردہ کر کے آ رہا ہے. سوچو یہ پرسنالٹی جب روم کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہو کر ان کو دعوت دے گی, اس کیسی شخصیت کا اثر پڑے گا, نہیں کہ پڑے گا. ہمارا وزیر اطلاعات دیکھ لو, او بھائی پوری دنیا میں ایک نمائندہ ہے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, میں کوئی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا, ہر دفعہ ہی ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے, کوئی معیار ہی نہیں ہے نا, کوئی ہر چیز میں بھائی کس کو کیا بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس کو کیا بنانا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ, شادیوں بھی ہم اب استخارے نکال رہے ہیں, استخارے نکال کے اچھے رشتے ضائع کر رہے ہیں. تو وہ استخارے کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو اسلام نے دیا ہے وہ بالکل الگ ہے, جو آج کل بتایا جا رہا ہے وہ بالکل الگ ہے. تو بھائی ہر چیز میں بتایا جا رہا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. معجزے بھی ہوں گے انشاءاللہ, پھر معجزے بھی ہوں گے, پھر کرام غیروں کے ساتھ یہ معجزے نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, لیکن ہم اپنا کام تو پورا کریں نا. وہ پورا ہی نہیں ہو رہا, اور وظیفوں پہ اور دعاؤں پہ اور معجزے, اور وہ جو جیسے وہاں ایک آسمان سے بادل آ گیا تھا اور فرشتہ آ گیا تھا, تو میرے گھر میں فرشتہ کیوں نہیں آ رہا اب تک, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی دکان نہیں چل رہی تھی نا, تو وہ بڑے پریشان, فلاں نے وظیفہ بھی کر لیا, فلاں تعویذ بھی رکھ لیا, کہہ رہے میں نے اب سونے کی دکان کھولی ہے, سونے کی. میں بڑا متاثر رہا, پاپوں کی دکان چل نہیں رہی تھی, اب سونے کی ہے, گولڈ کا بزنس. کہتے ہیں 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے میرا بھائی سوتا ہے, ہم نے اب سونے کی دکان کھولی. میں نے کہا پھر تو لازمی چلے گی, پھر تو انشاءاللہ سونے کی دکان میں بزنس ہوگا, وہ بھی سو رہا ہے وہ بھی سو رہا ہے. تو ہمارے محلے میں ایک ہوٹل تھا, اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا نا, وہ پٹھان کوئٹہ والوں کا ہوٹل تھا, تو وہ کسی نے قبضہ کر لیا, وہ جب سیاست عروج پر تھی, تو وہ ہوٹل ہی چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. میں کبھی کبھار وہاں جاتا تھا ناشتہ کرنے کے لیے نا, مجھے یہ پٹھانوں کے ہوٹل کا جو پراٹھا ہے بڑا مزے کا لگتا ہے صحت کے لیے نقصان دہ. تو میں کبھی کبھار جاتا تھا, تو ایک دن میں گیا, جب وہ ہوٹل پہ قبضہ ہو گیا نا, تو میں گیا تو 9 بجے وہ سو رہے تھے نا ملازمین, ان کو جا کے اٹھایا. تو وہ جن کا پہلے ہوٹل تھا نا جو کوئٹہ ہوٹل, وہ 3 بجے سے اٹھ کے صفائی شروع کر دیتے تھے, 3 بجے سے. اب بتاؤ جو 3 بجے سے اٹھ کے صفائی شروع کر دے اور چائے بنانا شروع کر دے, وہ کامیاب بزنس کرے گا جو یہ 9 بجے پڑا ہوا سو رہا ہے. اور پھر جب کاروبار چلے نہیں تو پھر کیا یار کسی نے کچھ کر دیا ہے, مسئلہ کیا ہو گیا ہے بھائی, جب محنت ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کام ہوگا. تو آپ نے ایک ویژن کو بڑھانا ہے, تو اس میں نیت اچھی کرنی ہے کہ بھائی اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو ثواب انشاءاللہ ہمیں پورا ملے گا, اور اللہ پہنچا دیتا ہے اکثر جب آپ کی نیت اچھی ہو. ہم نے بہت زیادہ تر پہنچتے ہیں, 1% لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر غالب آتی ہے اور ان کو نہیں پہنچنے دیتی, لیکن زیادہ تر الحمدللہ اللہ کی جس کے ساتھ مدد ہو تو وہ تو اس کے کامیابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ جن شعبوں سے متعلق ہیں بھائی, آپ کو سلیمان احمد صاحب ایک بڑا پیارا واقعہ سناتے ہیں.
کہ ایک چڑیا، دو چڑیائیں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں، ایک بڑی چڑیا تھی ایک چھوٹی چڑیا، تو وہ جیٹ طیارہ ان کے اوپر سے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ گزرا تو وہ چڑیاؤں کے پر بیچاریوں کے جھڑ گئے نا. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے بہن یہ کیا تھا، یعنی ہم بھی تو اڑ رہے ہیں نا، یہ اتنی اسپیڈ سے اڑ کے کیا کہ ہمیں چکے چھڑا دیے، تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے، یہ کون سا پرندہ ہے جو اتنی اسپیڈ سے گیا؟ تو وہ بڑی چڑیا نے کہا کہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، ہماری دم میں آگ نہیں. تو آپ لوگوں کو اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت ہے. ابھی سلیمان احمد صاحب سے میری ملاقات ہوگی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑے قیمتی آدمی ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو ورک شاپ کروا رہا ہوں ویژن کی. انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا میں یونیورسٹی کے طلباء کی دم میں آگ لگانے کے لیے آیا ہوں کہ کسی طرح ان میں کچھ آگ لگ جائے اور ایک بڑا ویژن، اور میرے بھی لگ جائے آگ، مجھے بھی تو ضرورت ہے نصیحت کی، تو میں بھی کچھ متحرک ہو جاؤں، آپ بھی کچھ متحرک ہو جائیں، کچھ کر لیں قوم کے لیے، کچھ درخت ایسے لگا کے چلے جائیں کہ قبر میں ہمیں اس کا ثواب. ہم تو آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں نا، مرنے کے بعد زندگی کے ہم قائل ہیں، مرنے کے بعد جسم مٹی ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور ایک آخری بات یہ بھی کہ بھائی ایک تو محنت کریں، دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بارے میں جو منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم کریں. آپ پروپیگنڈا فوج کے بارے میں، ایجنسیوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، برائیاں ہر ایک شعبے میں ہیں، اتنے برے نہیں ہیں جتنا بنا کے پیش کیا گیا، اتنے برے نہیں. ملیشیا میں میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، کیونکہ ابھی تو دنیا میں کہیں پاؤں، یو کے نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر اور بڑے مسائل ہیں. تو لوگوں نے ان کو یہاں سے پاکستانی انہوں نے کو جا کے بتایا کہ پاکستان نہیں آنا، پاکستان نہیں آنا، یہاں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر کے کبھی کچھ بھی کر لیں. تو اور آپ یا تو وہاں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، یا وہاں چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، پاکستان نہیں آنا. ایسا پاکستانیوں نے ڈرایا ہوا ہے. لوگ تو دعوت دیتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں آؤ نا. تو میں بھی اس پروپیگنڈے سے اتنا متاثر کہ میری کئی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، میں نے بھی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ پاکستان آئیں، حالانکہ میں صبح شام پاکستان کرتا رہتا ہوں. میری بعد میں یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا، ان کی طرف سے پابندی ہے. بہت بڑے عالم جو بڑی سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، بڑے مخلص ہیں. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو ان کو بتاؤ کہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہ جانا. جتنی آزادی آپ کو پاکستان میں ملے گی، جتنی عزت آپ کو پاکستان میں ملے گی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ بہت سی باتیں صاف لفظوں میں نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. بہت سی ترقی جو ہوتی ہے نا انسان کو، وہ کچھ چیزیں گروی رکھ کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ملیشیا کسی بھی وقت پالیسی چینج ہوئی پکڑ کے انڈیا کے حوالے کر دیں. ترکی میں طیب اردوغان اسلام کا ہیرو ہے مگر اسٹیبل نہیں ہے، 50% چل رہا ہے معاملہ. اگر حکومت چینج ہوئی ساری پالیسیاں ختم. پاکستان ایک واحد ملک ہے. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ملیشیا میں ان کو آزادی ملی، انہوں نے ایک تقریر کی ہے، ہلکا سا لفظ کوئی دائیں بائیں ہوا ہے، دوبارہ بیان پہ پابندی لگ گئی. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یار؟ ہم ممبر پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آزادی ہے. ایک عرب آئے سعودی عرب سے، میرا بیان سنا، کہتے ہیں واللہ انتم خلقتم فی الحریہ، خدا کی قسم تم لوگ آزاد ہو، ہم آزاد نہیں ہیں. تو یہ اس آزادی کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن صحیح فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. میں مانتا ہوں کہ اس آزادی کا بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جرائم بھی پروموٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس آزادی کا ڈاکٹر ذاکر نائک تو غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے نا. اس وقت دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو پاکستان کی ویلیو ہے وہ پوری دنیا میں کسی کنٹری کی ویلیو نہیں ہے. سعودی عرب اگر بچا ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ترکی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودیہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور پاکستان بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہے، چور اچکے کرب، سسٹم ایسا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے بنا ایسا دیا ہے نا کہ مجبور ہو گئے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان بنا ایسا دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، کچھ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ ظاہر اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے نا. تو اس لیے اس میں اتنی مایوسی کی جو ہے نا، کیونکہ جو بھی یہاں صلاحیت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہم نے، یہ تو چور ہیں، یہ تو فلانے ہیں. بھائی پاکستان کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں،
اور آپ کریں گے تو اس کا انسانیت کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اب کوئی بھی آپ کو کوئی سوال ہو اس بارے میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. بھائی کوئی ریفریشمنٹ کا انتظام نہیں, کوئی تھوڑا سا بریک, تھک گئے ہوں گے سن کے. ایک سیکنڈ. سوالات کا سیشن ابھی شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے نا. میں پوچھ رہا ہوں ان سے کوئی ہے چھوٹا موٹا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چائے پانی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں یار, کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا. عثمان بھائی بالکل آپ کچھ کہہ تو رہے تھے کہ درمیان میں ہیں. اچھا نہیں ہے تو پھر رہنے دیں, ٹھیک ہے سوکھے یار. چلیں سوالات پوچھ لیں. اگلی دفعہ میں نا جب کوئی رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی ریفریشمنٹ کا انتظام کریں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو دوبارہ بلائیں تو آپ لوگ آئیں نہیں. اگلی دفعہ میں پکا وعدہ ہے آپ لوگوں سے, کھانے کا اگر رات کا وقت ہوا تو کھانے کا بھی انتظام کریں گے اور درمیان میں کچھ ریفریشمنٹ کا بھی انتظام کریں گے. یہ آپ لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے. عثمان بھائی اس وعدے کو نوٹ کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس دفعہ ہو گیا ایسے ہی. ایک سیکنڈ, وہ ریکارڈنگ میں لانا چاہتے ہیں ذرا. وہ پرینک میں کہتے ہیں نا, دیکھیں آپ ٹی وی, آپ ساری دنیا آپ کو دیکھ, پہلے اس کی چماٹ لگا کے, اس کی باٹ لگا کے اس کو بس یہ دکھاتے ہیں تم کیمرے میں آ رہے ہو. تو کیمرے میں آنے کا لوگوں کو اتنا شوق ہوتا ہے وہ اپنی بے عزتی بھی کروا لیتے ہیں. کل میں نے وہ پرینک دیکھا, وہ پاکستان کا مشہور ہے نا, وہ لے کے نا کیا درانتی لے کے نائی بنا ہوا ہے. کہہ رہا ہے اصل میں کسائی کا کام کیا کرتا تھا. وہ کتنا خطرناک منظر ہے, چھرا ہاتھ میں اور چاپڑ ہاتھ میں, بندے کو ناڑے سے باندھا ہوا ہے. اب لیکن صرف اس چکر میں کہ بھائی وہ آخر میں وہ کیمرے میں آتا نا, ورنہ تو کیس ہو جائے اس پہ. تو کیمرہ ایسے آپ کو فری پھوکٹ میں کیمرے میں لا رہے ہیں یار, دیکھ لیں فری پھوکٹ میں. چلیں بھائی, محنت کرنے کے لیے نا ایک چیز بہت ضروری ہے. یعنی یہ بڑا لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جو طلبہ ہے نا, کہ یار محنت نہیں ہوتی پڑھائی میں. یہ ہوتا ہے نا اکثر, محنت یہ بہت اچھی باتیں ہیں, تو ساری وہی باتیں کامن جو سب علماء کرتے ہیں, ہم نے بھی وہی باتیں کی ہیں, کوئی نئی بات نہیں. لیکن یار محنت نہیں ہوتی. محنت کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ سارا دن محنت نہیں کرنی پہلے تو یہ, ورنہ 2 دن کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے. ہمارے جامعہ میں ایک بڑے سینئر استاذ ہیں, بہت اللہ نے ان کو علم بھی دیا, ترقی بھی دی, اور فیوچر میں انشاءاللہ امید ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کے بنیں گے وہ. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, یار آپ نے اتنا کیسے پڑھ لیا, اتنی کتابیں چاٹ گئے آپ, اور یہ. انہوں نے کہا میرا معمول ہے پڑھائی کا صبح سے لے کے دوپہر 1 بجے تک, بس. سمجھ رہے ہو, اس کے بعد آرام, اور پھر کچھ عصر تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی, تھوڑا بہت انگلش سیکھ رہے ہیں وہ عصر تک, اس کے بعد عصر کے بعد بالکل فارغ. پھر اگر کچھ کرنا بھی ہے نا تو بوجھ نہیں ہوگا, اپنی مرضی سے کوئی کتاب کا دل چاہ مطالعہ کر لیا, نہیں تو نہیں. کیونکہ انسان کو جب یہ ہوتا ہے نا میں محنت کرنی ہے رات تک, تو وہ ہوتی نہیں ہے. جب انسان کو نا بھائی اتنے گھنٹے ہیں, اس کے بعد لو فری, صحیح ہے نا, اس کے بعد لو فری کریں گے, تو وقت میں بہت برکت ہوتی ہے, بہت کچھ کر لیتا ہے وہ. ہمارے جب محنت کی ترغیب دی جاتی ہے نا, 24 گھنٹے کا شیڈول بنا کے دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ہمارے جیسے, ہم جیسے سب ایک ہی جیسے ہیں نا, وہ نہیں چل پاتے. وہ 4 دن کے بعد بولیں گے چھوڑو یار, اچھی بڑی زندگی گزر رہی تھی ایسی خوشی. ٹھیک ہے, تو ایک ٹائم ہونا چاہیے یہاں سے یہاں تک, بس, اس کے بعد نہیں. اور وہ صبح کا وقت ہو, صبح کے وقت میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے. پھر پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں. جی بھائی, اچھا میں یہ بات کر لوں پھر, تاکہ میرا ٹاپک مکمل ہو جائے نا. دوسرا یہ کہ کتاب کھول کے پڑھنے کا دل نہیں کرتا, یہ بھی ایک کامن بیماری ہے جو ڈینگی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کسی کا بھی دل نہیں کر رہا.
میرا خیال ہے اس پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. اب جب دل ہی نہیں کر رہا, کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے اور جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی, تو وہ ساری موٹیویشن ایک طرف رہ جاتی ہے. درخت لگانا اور قیامت اور جنت میں ثواب اور وہ فرشتے آئیں گے, حوریں ملیں گی. آدمی کہتا ہے یہ جو ٹینشن ابھی مل رہی ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جنہوں نے علم میں بڑی ترقی کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, ایک ٹائم نکال کے رکھو اور اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, اس میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا. 75% کام انشاءاللہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے کیسے. تو علماء نے ایک بات کہی ہے, اور یہ اصول دینی مدرسوں کے لیے بھی ہے, کیونکہ پڑھنے کا طریقہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا, اور یہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے بھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لیکچر کل آپ نے ٹیچر سے سننا ہے اس کو ایک دفعہ آپ پہلے اپنے طور پر پڑھ لیں. پڑھنے کتنا پڑھ لیں؟ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے ٹیچر کے بغیر خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جس میں مجھے ٹیچر کی ضرورت ہے. پہلے دن اب کتاب کھولیں گے تو 99.9% ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی, صرف 0.1% ایسی چیز ہوگی جو آپ کو خود سے سمجھ میں آ رہی ہوگی. پہلا دن سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ناغہ نہیں کرنا ہے, لیکچر کو غور سے سننا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس لیکچر کا ایک دفعہ تکرار, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, ریوائز کرنا ہے, کسی کو بٹھا کے سامنے, ایسے دیکھ کے نہیں, بلکہ وہ یعنی وہ لیکچر آپ ڈیلیور کر دیں کسی دوسرے کو, کسی کو بٹھا لیں, پیسے دے کے بٹھا لیں, بے شک بندہ 50 روپے لے ذرا بیٹھ جائے 15 منٹ کے لیے, تو وہ آپ نے اس کو وہ اپنے جو لیکچرار ہے نا اسی کے اسٹائل میں پورا لیکچر اس کو سنا دینا ہے. بس یہ آج کا کام, ایک دن کا کام آپ کا ختم. پھر اگلے دن کے لیکچر کی تیاری. اس سے کیا ہوگی, آپ کی صلاحیت کتاب سمجھنے کی بڑھتی چلی جائے گی, اور سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے جب آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو 99.9 آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. 1% ہے جس میں آپ کو ٹیچر کی نہیں آ رہی سمجھ میں بات, اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب کسی کوئی کام سمجھ میں آتا ہے نا تو پھر دلچسپی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. ہوتا یہ کہ شروع میں ہی وہ لیکچرار نے پڑھنا شروع کیا, وہ جب جس ٹاپک کو آپ نے پہلے پڑھا ہی نہ ہو وہ کسی کے پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ شروع میں بوریت, پھر سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر جھنجھلاہٹ, پھر کیا مصیبت, یہ کیا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا ہے. وہ ایسی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے انسان کو, تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت. پھر وہ پھرے تلاش کرتا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے. پھر وہ 5 سالہ پیپر 5 ایئرز, اور اس میں کون کون سا سوال آیا تھا, کون کون سا نہیں آیا. تو یہ ویژن کیا تیل لینے. جس آدمی کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا, وہ اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ویژن کہاں چلا گیا, تیل لینے گیا. تو اس لیے یہ بہت زبردست طریقہ ہے پڑھنے کا. اس میں کبھی کبھار ناغہ بھی ہو جائے گا تو توبہ استغفار کر لے آدمی, پھر دوبارہ سے اسی ٹریک تو صحیح ہونا چاہیے نا پڑھنے کا. اب آپ بتائیں بھائی کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ ہم ابھی سارے دوست بھی سینٹی میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہمارا, تو یہ پوچھنا تھا کہ کون سی فیلڈس ایسی ہیں جو کہ مردوں کے لیے یا پھر میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے صحیح نہیں ہے. جیسے مین گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اور اگر ڈرمیٹالوجسٹ ہے تو وہ نام ہے نا, ڈرمیٹالوجسٹ کا اسکن کا کام ہوتا ہے, تو اور اس کے بعد پلاسٹک سرجری ہے. تو اس میں کون سی ایسی فیلڈس ہیں جو کہ ہمیں سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیں پلاسٹک سرجری میں ایک تو لوگ جل جاتے ہیں یا اس طرح کے واقعات آتے ہیں ان کی, تو لیکن بعض لوگ شو مارنے کے لیے بھی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں. بوڑھے ہو گئے تو اپنی اب استری سے تو سلوٹیں دور نہیں کر سکتے نا بھائی, وہ جھریاں پڑ گئیں تو بجائے اس کے کہ استری کریں تو وہ یہ تغییر خلق اللہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. تو جو جس فیلڈ کا ہو نا اس سے اس فیلڈ کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے. تو یہ مشورہ آپ ڈاکٹروں سے لیں, جو سینئر ڈاکٹر ہیں نا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس فیلڈ میں آگے آپ کیا کیا خدمات کر سکتے ہیں. اب گائنی میں جانا تو آپ کے لیے بالکل ہی صحیح نہیں ہے. مرد کا کیا کام ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں کھڑے ہو کر وہ یہ سارا اور بڑی بے حیائی ہوتی ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. یہ تو خواتین کے لیے چھوڑ دیں, یہ جو شعبہ ہے نا یہ اس کو خواتین کے لیے چھوڑ دیں. یہ آپ کو ڈاکٹر زیادہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک طالب علم کے لیے وکالت کے شعبے میں جانا اور پھر اسی سے آگے سیاست میں جانا, عمومی سیاست جو ہوتی ہے وہ کیسے ہے؟ بہت خاندانی سوال ہے. میں جب بھی اس طرح کا بیان کرتا ہوں تو وکالت کا تذکرہ لازمی کرتا ہوں.
کہ جو وکیل بن سکتا ہے نا, جج بن سکتا ہے, وہ لازمی شعبے میں جائے. اور میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, لاہور سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا, کہا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ کیا ہے جو بہت غلط ہے, شریعت کے بھی بالکل خلاف ہے, مفتی صاحب آپ جج کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں نے اگر جج کے خلاف بیان کیا میری محنت بہت زیادہ صرف ہوگی, آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. محنت یہ ہوگی کہ جج کے خلاف بیان کر رہا ہے بھائی, اس میں جیل بھی جا سکتا ہوں, میرے خلاف پرچہ بھی کٹ سکتا ہے, توہین عدالت کا کیس بھی ہو سکتا ہے. آؤٹ پٹ کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اور قانون بن جائے گا کہ آئندہ جج کے خلاف کسی مولوی نے بولا تو 6 مہینے کی جیل ہے. تو میں نے کہا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے, ان سے میں نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں, یہ کتنے بچے ہیں, انہوں نے بتایا جتنے بچے. میں نے کہا ایک کو آپ نے سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے, ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, ابھی سے یہ نیت کر لو, ٹھیک ہے نا, اس کی ابھی سے اسی حساب سے تربیت کرنا. بولو نا کیا ہو گیا, شروع کرو. تو میں نے کہا اسی طرح لاہور میں اگر 150 لوگ جو ایک ویژنری ہوں, ایک ویژن رکھتے ہوں, وہ اپنے بچوں کو سارے سپریم کورٹ کا جج بنانے کا نیت کر لیں گے تو ایک تو بنے گا نا, اور جو کسی ویژن کے تحت جا کے جج بنا ہوگا. تو میں نے کہا انشاءاللہ پھر لاہور جب سپریم کورٹ کا جج فیصلہ نہیں کرے گا تو لاہور ہائی کورٹ کا جج کہاں سے کر سکتا ہے. تو یہ صحیح طریقہ ہے. 50-50 دیکھا ہے آپ لوگوں نے, وہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے, اس میں آتا تھا یہ ہے غلط طریقہ, کچھ اس طرح آتا تھا نا. اس میں ایک دکھایا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک آفیسر جو ہے نا وہ سو رہا ہے, تو فوراً وہ ایک بڑا آفیسر آیا, اس نے اس کو سسپینڈ کر دیا, یار تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, تم سو رہے ہو. تو اس نے لکھا یہ آفیسر کے لیے آفس میں سونے کا ہے غلط طریقہ. اب ہم آئیے آپ کو بتاتے ہیں آفس میں سونے کا صحیح طریقہ. یہ یوٹیوب پہ لکھ کے آ جائے گا, بڑا دلچسپ ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے سوتے ہیں نا, بالکل ایسے تمیز سے بیٹھیں, پین ہاتھ میں, آگے فائل رکھی ہوئی ہے, اور پھر آپ نے ہاتھ ایسے کیا اور ایسے سو گئے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ بالکل ہی بےہودہ طریقے سے پڑا ہوا تھا نا خراٹے لے کے. تو انہوں نے بتایا یہ آفس میں سونے کا صحیح طریقہ, ٹھیک ہے نا. تو جج کو چینج کرنا, جج کے خلاف بیان دینا, یہ برائی کو ختم کرنے کا غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ یار کوئی پابندی تو نہیں گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کا بچہ بھی جج بن سکتا ہے. تو وکالت کے شعبے کی طرف لازمی جائیں. جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا, وہ صحیح وکیل ہوگا, چونکہ بہت کم ہے, مارکیٹ میں ملتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ جائیں. وہ تو بہت وقت کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے, ہمارے پاس میڈیا ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. ہم جب بات کریں گے تو آپ لوگوں نے سن لی اور کچھ ایک چینل پہ چلی گئی, نہ کوئی ٹیلی ویژن کوئی چینل ہے ہمارے پاس, نہ کوئی ایسے, یعنی ایک آدمی گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے اور ایک ہوائی جہاز میں بیٹھ کے, تو کتنا فاصلہ ہے نا دونوں کی دوڑ میں. تو اپنی بات پہنچانے کے لیے اس وقت جو اس میڈیا کا استعمال ہے, جو یعنی ٹیلی ویژن کے جو مختلف چینلز ہیں, ان کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے نا لوگوں تک, وہ بہت اسپیڈ سے پہنچتی ہے, اور ہماری جو بات ہے نا وہ اس کی رفتار ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ یعنی انقلاب تو اسی جانب سے آئے گا نا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں میں سے کوئی یعنی کوئی میڈیا پہ محنت کرے, کوئی چینل وینل بنائے ٹیلی ویژن کا, جا کے ایسا اس طرف بھی آئیں یہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی کچھ پالیسیاں ہوں. تو ہمارا تو کوئی چینل ہی نہیں ہے, تو وہ پروپیگنڈا ظاہر ہے وہی انہوں نے بنا لیا ہے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اچھا میرا آخری سوال یہ تھا کہ, اور سوری بات کاٹ رہا ہوں, دوسرا ابھی چلو جتنے لنگڑے لولے چینل ہیں انہی پہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے, سمجھ رہے ہیں نا, انہی پہ, کہ یہ خواتین کی آزادی کے نام پہ بربادی ہے. خواتین کی آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کی خواتین تک پہنچنے میں مرد کو آزادی دے دی جائے. اسلام نے بڑے یعنی اسلام میں مرد کے لیے عورت تک پہنچنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اس کے ابا سے بات کرنی پڑتی ہے, بھائیوں سے بات کرنی پڑتی ہے, پھر مہر رکھنا پڑتا ہے, پھر جناب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوڑ کا ہے بھی کہ نہیں ہے, اور پھر جناب اس میں مہر دینا پڑتا ہے, پھر ساری زندگی اس کا نان نفقہ, پھر اس کی اولاد کا خرچہ, پھر اس کی بیماریوں کا خرچہ, ٹینشن ہی ہے نا. تو اب جب عورت کو اتنا آزاد کر دیا تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا بہت آزاد ہو گئی. تو اس میں عورت کی بربادی ہے. اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے بارے میں ہمیں علماء سے کچھ ایک رائے ملتی ہے ان کے بارے میں, جو کہ ان کا عقیدے کے حساب سے, لیکن ہمیں اسکول میں ہمیں پڑھایا ہی جا رہا ہے کہ ان کی ایک سائڈ دکھائی جا رہی ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں کیا ان کے بارے میں نظریہ رکھنا چاہیے.
دیکھیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے اب ان کے عقائد کو کریدنا کہ وہ کیا تھے، گمراہ تھے، ہدایت، یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں وہی ہے محنت زیادہ ہے، اس کا آؤٹ پٹ، تو ایسی چیزوں میں اپنی صلاحیتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ سر سید احمد خان کے جو اچھے کام ہیں ان پہ تو سب متفق ہیں نا. علی گڑھ یونیورسٹی نے بڑا کام کیا ہے انڈیا میں اور آج بھی کر رہی ہے. تو ان کاموں کو پروموٹ کرنا چاہیے. یا تو کوئی آدمی زندہ ہو اور اپنے غلط نظریات کا پرچار کر رہا ہو. اب جب وہ پرچار بھی نہیں ہو رہا، وہ جو تھے جیسے تھے، یہ ایک لا حاصل بحث ہے جس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس ٹاپک کو، حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ جس چیز میں فائدہ نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ دے. کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایسی نالج ہے جس کا آپ کو اگر پتہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان. ایک آدمی نے کسی پوچھا نا تیری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، اس کو غصہ ہے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے نالج بہت دی ہے، بس یہ والی نالج نہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.